السلام علیکم ناظرین، صبح سے آگے میں بہت خوش آمدید. میں ہوں شفا یوسف زئی اور میں ہوں اویس منگل والا. میری طرف سے بھی آپ سب کو السلام علیکم. میں یہاں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت خداوند سے نیک مطلوب ہے. دیگر احوال کام کی بات، اس کے لیے آج میں سوچ رہا ہوں کہ اب آپ کو کتنے سال ہو گئے یہ پروگرام کرتے ہوئے، آج آپ کوئی کام کی بات کر ہی دیں آخر کار. اس سے پہلے میں نے کبھی کوئی کام کی بات نہیں کی کیا؟ نہیں مطلب میں تو کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کر دیجئے. صحیح ہے. آج بھی کا لفظ میں لگانا شاید بھول گیا. اچھا بھی لگائے دیں گے. آپ ورڈز کے ساتھ نہ کھیلیں میرے ساتھ ادھر. I'm smart enough to catch it. آج بھی آپ کوئی کام کی بات کر دیجئے. اچھا کولن پاول، میں لیڈرشپ کے حوالے سے پڑھ رہی تھی. پاکستان میں بھی مختلف لوگ لیڈرز کی طرح ابھرے اور پھر وہ نیچے بھی چلے گئے اور پھر ان کی لیڈرشپ پہ بڑے سوال بھی ہوئے، پھر ان کے ایڈوائزرز پہ بھی بڑے سوال ہوئے. آپ نے بھی ایک کال شیئر کیا تھا کہ اپنے ایڈوائزرز پہ بڑی گہری نظر رکھنی چاہیے کیونکہ پھر وہ یوٹیوب روٹس والا کام نہ ہو جائے. تو ایک کولن پاول جو کہ امریکن پولیٹیشین بھی رہے ہیں، ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل بھی رہے ہیں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر رہے ہیں بش ایڈمنسٹریشن میں جب بش صدر تھا امریکہ کا. تو کولن پاول نے ایک مرتبہ خطاب کرے تھے سولجر سے، امریکن آرمی سے. تو انہوں نے ایک بات کی کہ لیڈرشپ از اباؤٹ سالونگ پرابلمس. لیڈر وہ ہوتا ہے جو مسائل حل کرے. اب اگر، اور وہ کیونکہ خود جنرل تھا تو اس نے اپنے حوالے سے بھی یہ بات کی کہ اگر ایک لیڈر کے پاس، یعنی کہ میں ہوں، اگر میرے پاس میرے سولجرز اپنے مسائل لے کر نہیں آتے تو اس کے 2 مطلب ہیں. پہلا مطلب یہ کہ ان کو آپ کی لیڈرشپ کوالٹی پر ڈاؤٹ ہو گیا ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ آپ شاید کوئی کنکلوژن نہیں دے سکتے، آپ پرابلم سالو کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، تو وہ آپ کی لیڈرشپ کوسچن کرنے لگ جائیں گے. اگر وہ آپ کے پاس، تو کیا ضرورت ہے اس کے پاس جانے کی؟ اگر وہ آپ کے پاس اپنی پرابلمز لے کر آنا بند ہو گئے ہیں. اور دوسرا اس کا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ دے تھنک دیٹ یو ڈو ناٹ کیئر. ان کے خیال میں آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے تو ہم کیوں اپنے مسائل لے کے جائیں. تو ادھر جو دونوں ہی ان میں دیکھیں اگر ہم، تو دونوں ہی طریقوں سے آپ کا یہ لیڈرشپ فیلئر ہے. تو جو لیڈر ہوگا نا، اس کے پاس ہر کوئی، چاہے اس کا مخالف ہو یا چاہے اس کا حمایتی ہو، وہ اپنی پرابلمز لے کر آئے گا. اگر وہ لیڈر پرابلم سالو کر دے گا تو پھر لوگوں میں یہ کانفیڈنس جنریٹ ہوتا رہے گا ساتھ ساتھ کہ بھئی یہ تو سالو کرنے والا ہے. ایک آدھی مرتبہ شاید وہ نہ بھی سالو کر پائے کسی لمیٹیشن کی وجہ سے، لیکن یوزولی اس کا ٹرینڈ یہی ہوگا کہ وہ پرابلم سالو کرے. اگر نہیں کر سکتا، اس کی لیڈرشپ پر جینوئنلی ڈاؤٹ ہونا چاہیے. بھئی لیڈر جو ہے اس کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرنے کی ہی صلاحیت ہے نا. لیڈر بنتا کیوں ہے انسان؟ لیڈر کا جو نعرہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے مسائل حل کر دوں گا، اور میں آپ کو راستہ دکھاؤں گا، میں آپ کو ایک ویژن دوں گا، میں آپ کو ایک راستہ دکھاؤں گا، اور اس راستے پر چلنے سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، منزل پر ہم آپ کو پہنچا دیں گے. تو جو کٹھن راستہ ہے وہ دور ہو جائے گا. تو لیڈر کا تو مقصد یہ ہوتا ہے. اب جو آپ نے شروع میں بات کی تھی نا، لیڈر ابھرتے رہے اور پھر غائب ہوتے رہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ جملہ ہے کیونکہ لوگوں کا ماننا یہ، میں بھی یہاں پر ایک ورڈ کھا گئی شاید، کہ لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ پاکستان میں بڑے لیڈرز آئے اور ابھرے اور پھر وہ ہر ایک کے لیے لیڈر الگ الگ ہوتا ہے. ہر شخص اپنے لیڈر کو اپنے مطلب آئیڈلائز کرتا ہے وہ، اور وہ کہتا ہے ہمارا لیڈر سب سے بہتر ہے. لیکن وہ ایک کال تھا کسی کا جو بڑی مشہور فلم میں سے لیا گیا ہے، اس کے اندر کہا گیا تھا کہ لیڈر جو ہے نا وہ یا تو ہیرو ہوگا یا پھر آخر میں وہ ولن بن جاتا ہے. either you live long enough to remain either you remain a hero, or you live long enough to become a villain. یعنی کہ آپ یا تو ہیرو رہتے ہیں یا پھر آپ اتنے عرصے تک زندہ رہتے ہیں کہ آپ آخر میں ولن بن جاتے ہیں. کیونکہ ہیرو کو بھی بہت سارے لوگ آخر میں ولن کے طور پر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بہت عرصے تک بہت ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے. کچھ چیزیں پسند نہیں آئیں گی تو پھر وہ ولن بن جائے گا. ایسا ہی ہے. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے لیڈر کے ساتھ. لیڈرشپ جو ہے وہ ایک پل سرات ہے. لیکن لیڈر کو پھر اتنا ویجیلنٹ بھی ہونا چاہیے، اور یہ تو لیڈرشپ کی میرا خیال ہے سب سے پہلی کوالٹی ہے کہ آپ اپنے ارد گرد نظر رکھیں. آپ میں یہ سینس ہونی چاہیے کہ اویس میرے ساتھ کھڑا ہے تو یہ میرے ساth کیوں کھڑا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اور اس کے میرے ساتھ ہونے سے مجھے فائدہ کیا ہے، اور یہ اگر نہ ہو تو مجھے نقصان کیا ہے. کیا یہ میرا ٹرسٹڈ ایلائی یا وہ جو اے ڈی کہتے ہیں ہم اس کو، کیا یہ میرے ٹرسٹڈ اے ڈی ہو سکتا ہے؟ کیا میں اس پر اعتماد کر سکتا ہوں اپنے حوالے سے، یا یہ بھی صرف مفاد پرست ہے اور اسی ٹولے میں میرے ساتھ آ کے جڑا ہے جو کہ صرف اپرچونسٹ کہلائیں گے؟ قائد اعظم نے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کھوٹے سکے ہیں، لیکن پھر وہ قائد اعظم تھے. انہوں نے بہت سارے کھوٹے اور بہت سارے کھرے سکوں کے ساتھ اپنا مقصد حاصل کر لیا. تو یہ وہ کوالٹی ہوتا ہے نہیں لیڈر ہوتی نا ہر ایک میں. اب یہ جب کوالٹی نہیں ہے ہر ایک میں تو پھر ہر کوئی لیڈر بھی نہیں ہو سکتا. آپ لیڈرشپ بڑا پڑھ رہی ہیں. میں لیڈرشپ دیکھیں آج کل تو ہمارے ملک میں سیاست ہی ایسی چل رہی ہے کہ آپ کو لیڈرشپ کے جو ڈیفینیشنز ہیں وہ ریوائز کرنی پڑ رہی ہیں. عزائم تو نہیں ہے لیڈر بننے کے؟ ہاں ایسی صلاحیتیں اللہ دے سب کو دے, تمام لوگوں کو دے تو سب لیڈر ہو جائیں گے, پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس ملک میں اگر زیادہ لیڈرز پیدا ہو گئے تو پھر تو ظاہر ہے ہمارے مسائل بہت سے حل ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیتیں بہت سے لوگوں کو دے. چلیں ٹھیک ہے, لیکن وہ قائد اعظم بن کوئی نہیں سکتا, یہ بھی ایک فیکٹ ہے, وہ نہیں آ سکتے واپس. بالکل بالکل. اچھا جی, خبروں کی طرف چلتے ہیں. ہاں بتائیے. آپ کو میں لے کر چلتا ہوں برطانیہ.
اچھا برطانیہ سے آغاز ہے. دیکھیں اب میں دیکھیں آپ ٹرسٹڈ ایڈی سمجھ لیں آپ مجھے, میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں, مفاد کی وجہ سے نہیں کھڑا ہوا. اچھا ہاں کم سے کم پتہ نہیں چلنا چاہیے آپ کو اگر میں کھڑا ہوا ہوں مفاد کی وجہ سے. تو کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر کے دوسرے حصوں کی طرح برطانیہ میں بھی ایک بڑا خاص کام ہوا ہے, اور وہ خاص کام یہ ہوا ہے کہ 23 مارچ سے مذہبی جو عبادت گاہیں بند ہیں. مطلب یہ خاص کام نہیں ہے, خاص کام بتا رہا ہوں میں کہ کیا ہوا ہے. 23 مارچ سے, ہاں مطلب خاص یہ تو ایک ایسا ایونٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے تمام سوشل گیدرنگز والی جو جگہیں تھیں وہ سب بند ہو گئی, تو اس میں عبادت گاہیں بھی ضروری تھی کہ انہیں بند کیا جائے. اب اس دوران جو خاص کام ہوا وہ یہ کہ پچھلے جمعے کو پہلی بار BBC پر جمعے کی نماز نشر کی گئی. کیا بات ہے. برطانیہ میں جب تک مساجد بند ہیں تب تک وہاں رہنے والے مسلمان BBC ریڈیو پر نشر ہونے والی جو جمعے کی نماز ہے اسے وہ سن سکیں گے. اور مختلف جو ائمہ کرام ہیں وہ BBC کے مقامی ریڈیو اسٹیشن پر ہر ہفتے صبح 5:50 پر اپنی نشریات کا آغاز کرتے ہیں. اس میں وہ جمعے کا خطبہ بھی ہوتا ہے, نماز کی امامت بھی پھر ہوتی ہے, اور اس سے پہلے پھر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے یا احادیث وغیرہ بیان کی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی وہاں پر مختلف ریڈیو اسٹیشنز پر دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی بھی عبادات نشر کی جاتی ہے. تو اس موقع پر یہ ایک ایسا کام ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. انکلوزیوٹی شو کرتا ہے. مودی سرکار کو چاہیے کہ برطانیہ میں جا کے کچھ وقت گزارا ہے. مودی سرکار برطانیہ میں اگر وقت گزار بھی لیں گے نا تو بھی بڑا وقت لگے گا انہیں تبدیل ہونے میں, سیکھنے میں. تبدیلی تو آتے آتے ہی آئے گی. لیکن یہ ایک چیز ہوئی ہے کیا کہ اس جو وبا کی وجہ سے لوگ دوبارہ سے, بہت سارے ایسے لوگ جو کہ مذہب سے دور ہو گئے تھے وہ مذہب کی طرف راغب ہوئے ہیں, کیونکہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا نا کہ اتنی عجیب سی چیز کہاں سے آئی اور ساری دنیا ہی ہل گئی ہے. تو یہ ایک چیز ہے کہ وہ کوئی غیبی ہی طاقت ہے جو اس قسم کے معاملات کرتی ہے. انسان کے بس کی بات نہیں. انسان کے بس کی بات نہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا وہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی اوپر دیکھتا ہے کہ خدا مجھے بچا لے. تو پھر اس وقت یاد آ جاتا ہے فوراً, ورنہ نہیں یاد آ رہا ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ایک اور چیز ہوئی, اور انہی دنوں میں ہوئی ہے جب ہم سارے ہی پاکستان میں اور دنیا بھر میں کورونا وائرس سے لڑ رہے ہیں, اور پنجاب میں یہ چیز ہوئی ہے, پنجاب کے شہر ساہیوال میں. اور ایک شخص نے بڑا ہی بے وقوفانہ, بڑا ہی احمقانہ کام کیا ہے, اور یہ ویڈیو جو ہے ہاں وہ بے وقوفانہ احمقانہ تو آپ نے اس شخص کو ڈسکاؤنٹ دیا ہے. آپ نے اس کو میں جاہلانہ کام کہوں گا. جاہلانہ کام پہ ہم آتے ہیں, لیکن ایک میرا خیال ہے ہم بات کر لیں ذرا ایک خاص چیز کے بارے میں, اور وہ خاص چیز کیا ہے. بالکل وہ خاص چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, ہم چلتے ہیں ذرا آگے. سرکاری جو اعداد و شمار ہیں کرونا کے, اس کے مطابق پاکستان میں کرونا وائرس کے جو تصدیق شدہ متاثرین ہیں ان کی تعداد ہو گئی ہے 4265 سے کچھ زیادہ. اب 61 افراد ایسے ہیں جو کہ کرونا وائرس سے جان کی بازی ہار چکے ہیں, جاں بحق ہو چکے ہیں, جبکہ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ 467 افراد کو کرونا وائرس سے جو ہے وہ صحت یاب بھی کر دیا گیا علاج کے بعد. یعنی مجموعی طور پر تقریباً 11% لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ صحت یاب ہوئے ہیں, اور 1.43% ایسے ہیں جو کہ جاں بحق ہوئے ہیں. اب ملک بھر میں اب تک 46,000 سے زائد کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں, جن میں سے صرف 10% لوگوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. ان میں سے 36% کا تعلق لاہور اور کراچی سے ہے, جبکہ دیہاتوں میں کرونا وائرس 1% سے بھی کم ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دیہی علاقوں سے لاک ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جبکہ دوسری طرف سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع کرائی گئی تھی حکومت کی جانب سے, اس کے مطابق 25 اپریل تک کرونا مریضوں کی تعداد 50,000 تک پہنچنے کا خدشہ ہے. پاکستان میں اب کرونا سمٹ رہا ہے یا مزید تیزی سے پھیل رہا ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو سرکاری اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ بہتر ہے اور کنٹرول کی طرف جا رہی ہیں چیزیں, لیکن جب خان صاحب کا ہم بیان سنتے ہیں کہ 50,000 یا جو سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع کرائی گئی ہے کہ 50,000 کے قریب کیسز ہو جائیں گے 25 اپریل تک, تو یہ دونوں باتوں میں تھوڑا تضاد نظر آتا ہے. کلیئرٹی اگر تھوڑی سی آپ ہمیں دے دیں, کوئی پوزیشن واضح کریں کہ اس وقت ہم کس سمت میں جا رہے ہیں. ہاں جی, دیکھیں ایک تو پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جو بھی یہ ہے نا کہ 50,000 یا 60,000 کیسز کی جو یہ اندازے ہیں, اور یہ اندازے بیسڈ ہیں اپان سرٹن ماڈلنگ. یہ ماڈلنگ جو ہے اس کے کرنے کے مخصوص طریقے ہوتے ہیں, اور وہ ایک لمبی یعنی اس کی ڈسکرپشن ہے. اچھا, اب اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایکچولی جو کیسز ہیں وہ ہماری پریڈکشنز کے مطابق چل رہے ہیں, یا اس سے زیادہ ہو رہے ہیں, یا اس سے کم ہو رہے ہیں. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ہماری پریڈکشنز ہیں اس سے نسبتاً کیسز کم ہیں, اور ڈیتھس تو اس کی نسبت کافی کم ہے.
ٹھیک ہے. اب یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں، لیکن چند ایک جو ہمیں معلوم ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو ہم نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے سو کالڈ اقدامات کیے ان کا ایفیکٹ ہے جی، اور دیگر کئی ایسے فیکٹرز ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کا ایفیکٹ ہے یا نہیں. مثلا کلائمیٹ اس میں ایک ہے، لوگوں کی امیونٹی ایک ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم نے اپنے ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ 50,000 ہو جائیں گے، تو اس کے لیے جو ہمیں پریپریشن کرنی، یہ آپ کو پریپیئر کرنے میں مدد دیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پلان کرنے میں مدد دیتا ہے. تو ہم نے اپنا ہدف وہی رکھا ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ اتنے کیسز ہوں. اب اس میں دو چیزیں جو ہیں ذہن میں آتی ہیں، پلاننگ کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. اس جواب سے دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ اگر 50,000 نہیں، جو ماڈلنگ اور جو چل رہے ہیں ہمارے اسٹیٹسٹیکل انالیسس، اس کے حوالے سے اندازاً کتنا فگر لگتا ہے کہ اس مہینے کے آخر تک ہو جائے گا؟ بہت مشکل ہے یہ کہنا. آئی وش کہ آئی کوڈ آنسر یو دس کوشچن، لیکن کوشش یہ ہے ہماری کہ کم سے کم ہوں، لیکن زیادہ سے زیادہ جو ہمارا تخمینہ ہے وہ اتنے تک جا سکتے. ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا فرسٹ والا سینیریو ہے. اب جو پریپیئر فار دا ورسٹ والی بات ہے جو آپ نے کی، تو پریپریشن آپ اگر 50,000 کا ہی فگر ذہن میں رکھتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا پریپریشنز کر رہے ہیں؟ جی اب یہ بات ہے، اس میں سب سے پہلے تو دیکھیں دو میکرو اسٹریٹجیز ہیں اس وقت. پہلی یہ ہے کہ ہم ہیومن انٹریکشن کو جس قدر بھی کم کر سکتے ہیں وہ کریں. اسے ختم نہیں کر سکتے، لیکن جتنا بھی کم کر سکتے ہیں کریں. سوشل ڈسٹینسنگ اس کی ایک ایگزامپل ہے، بڑے اجتماعات پر پابندی اس کے اوپر ایک اس کی مثال ہے، ٹرانسپورٹیشن اس کی مثال ہے، دفاتر ورکنگ فرام ہوم اس کی ایک مثال ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا، تو ایک تو یہ اسٹریٹجی ہے کہ ہم جتنا اس ہیومن انٹریکشن کو کم کریں گے اتنی یہ ڈیزیز اسپریڈ کم ہوگی. ایک دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ آئیڈینٹیفائی کریں میکسیمم ایفرٹ کے ساتھ کہ کن لوگوں کو ڈیزیز ہو چکی ہے، ان کو معلوم کریں، ان کو پھر آئسولیٹ کریں اور ان کو مینیج کریں تاکہ ان سے دوسرے لوگوں کو نہ لگے. ٹارگیٹڈ ٹیسٹنگ کی بات کریں آپ، تو لہٰذا یہ ہم کیسے کریں گے؟ یہ ٹیسٹنگ سے کریں گے. تو ٹیسٹنگ کی جو موجودہ کیپیسٹی ہے اس کو بڑھانا پڑے گا. اس کو بڑھانے میں اس وقت لگے ہوئے ہیں. اس وقت بھی میں آپ سے NIH سے بات کر رہا ہوں، جہاں پہ اسی میٹنگ سے اٹھ کے آیا ہوں کہ جہاں پہ ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ہم نے ٹیسٹ کو کیسے بڑھانا ہے، کن لوگوں کے ٹیسٹ کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں، کن علاقوں میں کرنے ہیں، اور ہم نے اس کے لیے اپنے اہداف کیا رکھنے ہیں. تو ان دونوں میکرو اسٹریٹجیز کا جو ملاپ ہے، کمبینیشن ہے، وہ ہمیں انیبل کرے گا کہ ہم اس پریڈکٹڈ فگر سے جتنا نیچے جا سکتے ہیں جائے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز ہے، لوگ بڑا اس پہ بھی پوچھنا چاہ رہے تھے، ہم نے سوچا آپ سے بھی ہم اس پہ رائے لیں کہ ایکسپورٹ کی اجازت دے دی ہے جو اینٹی ملیریا ڈرگ ہے کلوروکین، تو اس کی ایکسپورٹ کی اجازت کیوں دے دی ہے؟ کیا پاکستان میں اتنی پروڈیوس ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ہم نے جب سنا یہاں پر لوگوں نے، یہاں پر بھی تو لوگ جذبات میں آ کے خریدنے ہی لگ جاتے ہیں نا، جب لوگوں نے سنا کہ وہ بہتر نتائج دے رہی ہے کورونا کے حوالے سے لوگوں کو جن کو کورونا ہوا ہے، تو لوگوں نے جا کر مارکیٹ سے اٹھا لی ڈرگ، خرید لیے یا ان کی شارٹیج ہو گئی. تو کیا ہمارے ملک میں اتنی پروڈکشن ہو رہی ہے یا ہمارے ملک میں اس کی اتنی تعداد موجود ہے کہ ہم باقی ممالک کو ایکسپورٹ کریں؟ اور پھر یہ پہلے روکی گئی تھی ایکسپورٹ، پھر اس کو اجازت دی گئی، ایسا کیوں ہوا؟ ہاں، پہلی بات یہ جی کہ یہ مجھے کل پتہ لگا ہے، اور میں اس کو ابھی اس کے بعد ایک میٹنگ ہے جس میں ہم نے اس کا تجزیہ کرنا ہے، اس لیے میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا بین اوپن یا کلوز کا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ درست ہے کہ ہم نے یہ تخمینہ لگا رکھا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پاس بہت کیسز ہو جائیں تو ناٹ فار پریونشن بٹ فار ٹریٹمنٹ جو ہمیں کلوروکوین کی ضرورت ہوگی، وہ کتنی کی ضرورت ہوگی اور اس کے لیے ہمارے پاس کیا سٹاکس ہیں یا نہیں، تو وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہیں. جی بتائیے. وہ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور ایک اور لیکن کیونکہ اس کے اندر ایک چیز تھی وہ یہ کہ انڈیا کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ وہاں پر تو یہ معاملہ ہوا کہ امریکہ کا پریشر آیا اور انڈیا نے جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا. تو ہم کہاں دے رہے ہیں؟ ہماری ایکسپورٹ کن ممالک میں جائے گی یہ کلوروکین کی؟ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ ہم نے تو نہیں ایکسپورٹ کرنا، یہ تو پرائیویٹ کمپنیز ہیں نا جی، وہ انہی کے پاس را مٹیریلز بھی ہے، انہی کے پاس مینوفیکچرنگ کیپیسٹی بھی ہے، انہی کے پاس حاضر سٹاکس بھی ہیں ٹیبلٹس کے. ان کو جہاں جہاں سے آرڈر آئیں گے وہ ان سے لیں گے.
لیکن اس سٹیج کے ٹھیک ہے، کیونکہ کہا یہی جا رہا تھا کہ ہمیں بھی بہت سے لوگوں کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ پاکستان سے بھی امریکہ ہی نے مانگا ہے، کیونکہ وہاں پر تو بہت ہی سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہے. مطلب جن ملکوں میں ضرورت ہے یہ بالکل گیس کیا جا سکتا ہے کہ وہ ملک آپ سے مانگیں گے اور دوسرے ملکوں سے بھی مانگیں گے جن کے پاس ہے. صحیح، ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس جن کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہی معاملہ ہو جاتا ہے نا، چینی ایکسپورٹ ہو جاتی ہے، ویٹ ایکسپورٹ ہو جاتا ہے، پھر ہمارے پاس نہیں ہوتا، تو ایسا نہ ہو دوائی میں. بہرحال ہم اپنے جو انٹرنل معاملات ہیں ان کی طرف آتے ہیں. اب انٹرنل معاملات میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شرح اموات سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں ہے، وہ 3.4%، جبکہ اگر ہم دیکھیں کہ کیسز کی تعداد وہ سب سے زیادہ پنجاب میں ہے. تو کیا یہاں پر کوئی ایسے میجرز ہیں جو نہیں لیے جا رہے یا کچھ کمی ہے وہاں پر کام کرنے میں جس کی وجہ سے ہمیں یہ اسٹیٹسٹکس نظر آ رہے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس کی کوئی خصوصی وجوہات نہیں ہیں اس کو، لیکن فگرز کو ذرا کلوزلی دیکھنے کی ضرورت ہے. اب تک جو اوور آل فگرز میں ہمیں نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ کو ماربیڈیٹیز جن لوگوں کو ہیں ان کی ڈیتھس کی شرح جو ہے وہ تقریباً 70% سے زیادہ ہے. مطلب یہ کہ ایسے لوگ کہ جن کو پہلے سے کوئی نہ کوئی بیماری تھی، اولڈ ایج میں تھے اور کمزور تھے، لہٰذا ان کی امیونٹی پہلے سے ہی کمپرومائز تھی، تو ان کے اندر ڈیتھس زیادہ ہوئی ہیں. میں اس پہ ابھی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ کے پی میں کیوں زیادہ ہوئی ہیں. اٹ میں بی جسٹ کو انسیڈنٹل، اٹ میں بی جسٹ کہ ایک خاص گروپ میں ہوئی. وی نیڈ ٹو لک ایٹ اٹ مور کلوزلی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز بھی ہے، ہم نے ویڈیو دیکھی ایک سوشل میڈیا پر بڑی چلی اور پھر لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ ملتان کا جو قرنطینہ مرکز ہے وہاں پر زائرین ایک تو کبڈی کھیل رہے تھے، آپس میں سب ملے ہوئے تھے اور کھیل کود ہو رہی تھی، پھر اس کے بعد ان زائرین کو بعد میں کیونکہ ان کا ٹائم پورا ہو گیا، 14-15 دن رکھ لیا ان کو کوارنٹائن میں، تو ان کو گھر بھیج دیا، اور گھر جب بھیجا تو اس کے بعد ان کے جو کورونا ٹیسٹس ہیں کچھ کے مثبت بھی آئے. تو آپ کو یہاں پر کیا لگ رہا ہے، مطلب پنجاب حکومت کی انتظامیہ کہاں تھی جب وہ کبڈی کھیل رہے تھے اور جب ان کو گھر بھیج دیا، اور اس چیز کا بھی انتظار نہیں کیا کہ ان کے ٹیسٹ کے ریزلٹس ہی کم از کم آنے دیتے، پتہ لگ جاتا کہ وہ ٹھیک ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب تو پنجاب انتظامیہ سے ہی آپ کو لینا چاہیے. میں نے ویسے یہ ویڈیو نہیں دیکھی، لیکن مطلب یہ میں نے سنا ہے کہ کوارنٹائن کے اندر جس قدر پابندی ہونی چاہیے چیزوں کی اس قدر نہیں ہو پاتی. اب اس کا کیسے میک شور کرائیں گے پھر آپ لوگ کہ سختی ہو؟ مطلب جتنا سمجھا سکتے ہیں، جتنا پابند کر سکتے ہیں، جتنی سختی کر سکتے ہیں کرنی چاہیے جی، اور لوگوں کو اس بات کا ادراک دینا چاہیے کہ یہ ان کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے بہتر ہے. اب اس سے زیادہ ہم کیا کریں جی. مطلب لوگ اب کل شب رات تھی جی، تو ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا لوگ شاپنگ کے لیے نکل پڑے اور اسی طرح گھل مل رہے تھے. اب مطلب صحیح بات ہے سر، کہیں آپ لوگ بھی آ کے مجبور ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اب ڈنڈے تو نہیں مار سکتے آپ لوگوں کو، لیکن پھر یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی لوگوں کا رد عمل رہا، یہی اسی قسم کا بیہیویئر رہا کہ غیر ذمہ دارانہ طریقے سے لوگ نکل رہے ہیں، میلے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے اور جمگٹے بن رہے ہیں، تو پھر بائی دی اینڈ آف دا منتھ، اپریل کے آخر میں آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مطلب لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اٹھانا ہے یا پارشلی رکھنا ہے یا مزید سختی کرنی ہے. آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے؟ یہ اس کے بارے میں جی ڈیلی کی بنیاد پہ ریویو کر کے سچویشن کا کچھ چیزیں ڈھیلی کرنی پڑیں گی، کچھ چیزوں میں سختی کرنی پڑے گی، کچھ علاقوں میں ڈھیل دینی پڑے گی، کچھ علاقوں میں سختی کرنی پڑے گی. تو یہ اس کے بارے میں آپ ایز وی موو فرام ڈے ٹو ڈے ہمیں اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی، بیکاز دی نیچر آف دا آؤٹ بریک از سچ. اچھا، اس میں ایک اور چیز بتا دوں کہ خاص طور پہ جو لوور سوشو اکنامک ایریاز ہیں جہاں پہ لوگوں کو کورونا، ایک تو خیر وہاں پہ بہت زیادہ وہ لاک ڈاؤن کی پابندی نہیں ہو پاتی، دوسرے یہ کہ ان کی انکمز کے مسئلے ہیں، مطلب ان کو کھانے پینے کے مسئلے ہو جائیں گے. کورونا سے تو شاید وہ بچ جائیں لیکن وہ دوسرے مسائل کی وجہ سے وہ ان کی زندگیاں بڑی مشکل ہو جائیں. تو یہ سارا آپ کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. اس کے اوپر تبصرہ کرنا بڑا آسان ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں ہو رہا، لیکن ان چیزوں کے اوپر فیصلے کرنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس قدر مشکل کام ہے اور کس قدر پیچیدہ کام ہے. اور الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو ہیو اے ججمنٹ کال کہ کون سی چیزیں کہاں پہ کیا آؤٹ وے کر رہی ہیں کہ جن کی بنیاد پہ آپ کو پھر فیصلے کرنے پڑتے ہیں.
بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر مرزا ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے, اور بالکل صحیح بات تھی کہ یہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں یہی بتا سکتے ہیں اس وقت کہ کس مخمصے اور وہ شش و پنج اور وہ جو ورڈز تھے اس سے گزر رہے ہیں. کیونکہ کل میری اپنی ایک ذاتی ہمارے گھر میں ایک ملازم ہوا کرتے تھے, بزرگ ہیں اب تو وہ, ان سے بات ہوئی, ان کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا. ان کو ہم یہ سجیسٹ کر رہے تھے کہ وہ بھی بنو کے ایک دور پار کے علاقے میں رہتے ہیں, تو آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں اور آپ کو احساس والے جو ہیں وہ شاید ہیلپ کریں گے اگر آپ کا نام ان میں آ گیا اور اگر آپ وہ کرائٹیریا فل کرتے ہیں. تو ان کا شناختی کارڈ ہی نہیں بنا ہوا. اب بہت سارے لوگ پاکستان میں ایسے ہیں کہ آج بھی بغیر شناختی کارڈ کے ہیں, تو حکومت بھی ان تک نہیں پہنچ سکتی چاہے بھی. صحیح بات ہے, وہ ڈیٹا نہیں ہے تو پھر کچھ ہو نہیں سکتا. اب مسئلہ یہی ہے نا کہ وہی بات ہے, لیڈرشپ ایک پولیس رات ہے, آپ کچھ کریں گے تو بھی اعتراض ہوگا, نہ کریں گے تو بھی اعتراض ہوگا. صحیح فیکٹس اینڈ فگرز آپ تک جس طرح پہنچتے رہیں گے آپ کام کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. لیکن عمران خان صاحب روزانہ کی بنیاد پر اکثر اوقات ٹیلی ویژن پر آ کے قوم سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ سیریس درخواستیں کر رہے ہیں, وہ درخواستیں کر رہے ہیں. جب قوم اور لیڈر کا رشتہ ایسا ہو کہ حکومت کو, وزیر اعظم کو, لیڈروں کو آ کر درخواستیں کرنی پڑیں اور پھر بھی قوم نہ مانے, تو قوم کو ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے لیے درخواست نہیں کر رہے ہیں, وہ قوم کے لیے درخواست کر رہے ہیں. آپ کو میں بتاتی ہوں قوم کا حال. ذرا پنجاب کے شہر جس کی بات ہم کرنے لگے تھے, پھر ڈاکٹر ظفر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. ناظرین, پنجاب کے شہر ساہیوال میں ایک شخص نے شرط لگائی, اور وہ شرط جو تھی اس نے یہ کہا کہ میں جو ہوں شرط جیتنے کے لیے, اس نے اپنے آپ کو باقاعدہ خطرے میں ڈالا. یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس شخص کی ہے. اس نے خطرے میں کیسے ڈالا کہ چلتی ہوئی ریل گاڑی کے نیچے وہ لیٹ گیا, بالکل پٹری پہ لیٹ گیا, اور اوپر سے اس کی ریل گاڑی چلی, اور یہ جو حرکت ہے اس کو بڑی مہنگی پڑ گئی اور بڑا صحیح ہوا. اور کبھی کبھی ہماری پولیس بڑا ایکشن دکھاتی ہے. ڈسٹرکٹ پولیس ساہیوال نے اسے گرفتار کیا اور اب یہ جو ہے حضرت لاک اپ میں ہیں. اور گرفتار جو ہے یہ 45 سالہ محمد سلیم ہیں, اور انہوں نے نہ محض ایک شرط جیتنے کے لیے پٹری کے درمیان لیٹ کر ٹرین جو ہے وہ اپنے اوپر سے گزارنے دی. اچھا, ان کے ساتھی, ان پر تو آفرین ہے نا کہ ان کے ساتھی سائڈ پر کھڑے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں, اور ظاہر ہے انہی کو یہ بہادری اور وہ ٹارزن پنا دکھا رہے ہیں, اور وہ سائڈ پر کھڑے دیکھ رہے ہیں اور وہ ان کو بڑی داد دے رہے ہیں, اور یہ تالیاں بج رہی ہیں. اور یہ جو ویڈیو ہے اگر آپ باقاعدہ اس کو نیٹ پر سرچ کریں گے اور آپ سنیں گے تو اس میں باقاعدہ ان افراد کی جو ہے آواز بھی آ رہی ہے کہ وہ بڑا چیئر اپ کر رہے ہیں ان کو. اور جب یہ ٹرین گزر گئی تو کس طریقے سے ان لوگوں نے ایک طریقے سے جشن منایا ہے, خوش ہوئے, گلے لگایا ہے اس شخص کو. لیکن یہ اجتماعی جہالت کا اگر یہ خدا نہ خواستہ اگر اس شخص کو کچھ ہو جاتا, اگر ٹرین اس کو ہٹ کر جاتی, سر کسی ایسی جگہ پر لگ جاتا کہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی, تو پھر ذمہ دار کون ہوتا؟ ریلوے منسٹر بھائی شیخ رشید ریزائن کر دے. بھائی اب انسانوں میں اگر اپنی اتنی عقل نہیں ہے تو وہ منسٹر بھی کیا کریں گے؟ منسٹر تھوڑی ایک جگہ پر ہر جگہ پر ہر ٹرین کی پٹری پہ کھڑا رہے گا کہ کوئی سامنے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. مطلب 22 کروڑ عوام کی اب پولیسنگ کے لیے کیا ہم 22 کروڑ عوام کو لگا دیں کہ بھئی آپ مطلب اس ملک میں 11 کروڑ پولیس والے ہو, 11 کروڑ عوام ہو, ایک ایک کے ساتھ ایک ایک چپکا رہے کہ کہیں یہ کوئی الٹی حرکت نہ کر رہا. ایسا ہی ہوگا. اس قدر کوئی یہ مطلب حرکت کی ہے انہوں نے جہالت سے بھرپور. اپنے آپ کو خطرے میں ڈالو, اپنے گھر والوں کو خطرے میں ڈالو, اپنے بچوں کے بارے میں نہ سوچو, اپنے بیوی بچوں کے بارے میں, ماں باپ کے بارے میں, کسی کے بارے میں نہ سوچو. صرف ایک چھوٹی سی بےہودہ شرط کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اس طرح سے اپنی زندگی کو ختم کرنے کے پیش مطلب کام کر رہے ہیں. تبھی تو پھر ظفر مرزا اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ یہی بے بسی کے عالم میں کہتے ہیں نا, آپ بتائیں ہم کیا کریں, اس قوم کا ہم پھر کیا کریں؟ کوئی چوائس نہیں. اچھا, یہ اس قوم میں ایسے ہیں اور باہر بھی ایسے ہم دیکھتے ہیں نا, سیلفی کھینچتے ہوئے جو ہے وہ کوئی کہیں سے کوئی گر گئے, کہیں کچھ ہو گیا, بڑی بڑی جو ہے وہ پہاڑوں پر بلڈنگوں پر کھڑے ہو کر سیلفیاں بنا رہے ہیں. تو وہاں پر ایک الگ طرح کی ایک وہ ہے بے وقوفی, یہاں پر یہ الگ طریقے کی بے وقوفی ہے. اب کون ان لوگوں کو سمجھا سکتا ہے اور کس طریقے سے آپ ان کو بتا سکتے ہیں؟ اس کا کم سے کم میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. علاج صرف یہ ہے کہ ڈنڈا جو ہے وہ سخت ہو, اس کام کی سخت سزا دی جائے اور سزا دینے کے بعد مثال بنایا جائے اس سزا کو, تب پتہ چلے گا کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا ہے. لیکن ایک اور کام ہے جو نہیں کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دبئی میں ہوا ہے. اچھا, وہ کیا ہے؟ انہوں نے پابندی لگا دی ہے دبئی والوں نے کہ باہر نکلنے. شکر کر رہا ہوں میں کہ دبئی میں نہیں ہوں میں. اچھا, کیوں؟ دبئی والوں نے جو کرونا وائرس ہے اس کی وبا کے پیش نظر دبئی کا جو محکمہ انصاف ہے انہوں نے شادیوں پر پابندی لگا دی ہے. جی, کہہ رہے ہیں کوئی شادی نہیں ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے, اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ساری دنیا میں اس قسم کی پابندی. خبر کدھر ہے؟ وہ انٹرسٹنگ اینگل نکالیں. اینگل کیا نکالوں؟ شادیاں نہیں کر سکیں گے لوگ, یہ تو عجیب سا اینگل نہیں ہے. آپ بھائی کم سے کم 2 لوگ ہیں, اگر وہ ایک مولوی صاحب نکاح پڑھا دیں تو ویسے ہی کرنے کی اجازت دے دیتے. وہ کہہ رہے ہیں بالکل بھی نہ کرو, کوئی تقریب نہ کرو, کچھ بھی نہ کرو. شادی تو شادی. انہوں نے طلاق پر بھی پابندی لگا دی ہے. اچھا, کیا طلاق بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ کیا سیلیبریٹ نہیں, آفس میں جاتے ہوں گے نا وہاں طلاق کی رجسٹریشن وغیرہ جو ہوتی ہوگی, اس کی فارمیلٹیز, قانونی فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے. یہ ہوگی کہ نکاح رجسٹرار اور طلاق کے آفیسز اور وہ آفیسز بند ہوں گے.
دراصل. اب وہ جو محکمہ ہے، محکمہ انصاف، ان کا کہنا یہ ہے کہ وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے. دبئی میں ہر قسم کی تقریب پر پابندی ہے، یہاں تک کہ لوگ اپنے قریبی حلقہ احباب کے ساتھ کسی قسم کی کوئی چھوٹی موٹی تقریب بھی نہیں منعقد کر سکتے. ویسے طریقہ یہی ہونا چاہیے. تو شادیاں روک دی ہیں تو مطلب چلے آپ دکھ مت کریں. بتائیں, ڈو یو وانٹ ٹو بی اے ملینئر؟ I always want to be a millionaire. ناظرین, آپ لوگ بننا چاہتے ہیں کیا کروڑ پتی؟ بتائیں کون کون بننا چاہتا ہے کروڑ پتی؟ ہاں, ایک کروڑ پتی دوسروں سے پوچھ رہا ہے آج. بتاؤ, یہ منہ ہے کروڑ پتی والا. اگر میں کروڑ پتی ہوتی تو کیا ہی بات تھی, پھر تو یہ معاملات سارے میرے اپنے ہاتھ میں ہوتے. آپ کروڑ پتی ہیں, میں صرف پتی ہوں. آپ صرف پتی ہے, لیکن جو ہے بات کیا ہے دراصل, کیوں مجھے کروڑ پتی بننا یاد آیا. کون بنے گا کروڑ پتی جو ہے, Who Wants to be a Millionaire, برطانیہ کا ایک بڑا معروف ٹی وی جو ہے شو ہے, اور اس میں جو ہے لوگ آتے ہیں, اور یہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا, بہت سے لوگوں نے سوالات کے جوابات دیتے ہیں, اور جو ہے وہاں پر ہوا کیا ہے, ان کی انتظامیہ کے ساتھ کروڑوں پاؤنڈز کا گھپلا ہو گیا, فراڈ ہو گیا, غبن ہو گیا, جو کہہ لیں اس کو وہ ہو گیا. کیا ہوا؟ پروگرام کی انتظامیہ نے اعتراف کیا ہے کہ ایک گینگ تھا, اور شو کے مہمانوں کو سوالوں کے جوابات دیں گی تو مجھے پیسے بھی ملیں گے. بالکل. اب ایسا ہوتا کیوں تھا اور کیسے ہوتا تھا؟ وہ گینگ اس طرح سے یہ کام کرتا تھا کہ جو ٹیم تھی نا ملینئر, Who Wants to be a Millionaire پروگرام کی ٹیم, اس میں ان کے اپنے کچھ لوگ تھے, غدار تھے کچھ اندر. تو انہوں نے نا ان کو سوال بھی بتائے اور جواب بھی بتائے, اور جو لوگ, اور پھر ظاہر سارے سسٹم کا ڈیٹا دے دیا, کون شخص پارٹیسپیٹ کرے گا, کتنے جو ہیں وہ پارٹیسپینٹس آئیں گے, ان کے آئی ڈی کارڈز اور یہ سارے ڈیٹیلز وغیرہ دے دی. اب وہ جو گینگ باہر بیٹھا ہوتا تھا, اندر والوں نے یہ فراہم کی تفصیلات, اور باہر جو بیٹھے ہوتے تھے وہ ان لوگوں سے ان ٹچ ہو جاتے تھے, کالز کر لیتے تھے, یا ان کو جو ہے پوچھتے تھے یہ پیسے ہمیں جو ہے وہ کمیشن دو. شو میں شرکت سے قبل امیدواروں سے کچھ سوال کیے جاتے تھے جو آپ کو ایلیجیبل کرتے ہیں کہ آپ اس شو میں شریک ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ جو جیت جاتا ہے امیدوار, وہ آ کر پھر ہاٹ سیٹ پر بیٹھتا ہے اور اس سے پھر فائنل مقابلہ ہوتا ہے. اب یہ گینگ اس مرحلے کو پاس بھی کروانے کی فیس لیتا تھا 500 پاؤنڈ. کہ آپ سے جو ہے وہ شروع میں سوال کیے جائیں گے, ہم آپ کو اس کا جوابات بتا دیں گے تاکہ آپ ہاٹ سیٹ پر پہنچ جائیں. اگر آپ ہاٹ سیٹ پر پہنچ گئے تو 500 پاؤنڈ بھائی ہو گئے. اچھا, فون اے فرینڈ جو اس میں آپشن ہوتا ہے, ہاں اس میں کیا ہوا, اس میں بھی یہی کرتے تھے کہ جی لائف لائن آپ نے جب استعمال کرنی ہے تو فون اے فرینڈ آپ اپنے کسی فرینڈ کو نہ کریں, اسی گینگ کو کر دیں, ہمیں کریں, ہم موجود ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے طریقہ کار کروڑ پتی والوں سے بھی کمیشن لے کر خود کروڑ پتی بننے کا. کیا سمارٹنس ایسے لگا. دیکھیں لوگ تقریب کاری میں کیا کیا کرتے ہیں, ویسے ذہن کا کام ہے, ویسے ذہن کا کام ہے. انکریج نہیں کر رہا ہوں میں, لیکن اوکس رہا ہوں, میں اوکس رہے ہیں, لیکن ہمارے یہاں پہ ہم کوئی شروع کرتے ہیں, کون بنے گا 1000 پتی. میرا خیال ہے دھیان دیں اپنی اس وال کی طرف. موسم بتائیں, موسم کیسا رہے گا. پیسے گھوم رہے ہیں میرے ذہن میں, ایکسائٹڈ ہو گئے ہیں ناظرین. ویسے ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا, دولت کروڑوں کی بات ہو تو پھر ایکسائٹمنٹ تو بنتی ہے نا. اور مطلب میں بھی تو چاہتا ہوں نا, میرا کیا خواب نہیں ہے کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہو آپ کی طرح, میرے پاس خواب نہیں ہے کیا کہ میرے پاس اچھا گھر ہو آپ کی طرح, میرے پاس کیا خواب نہیں ہے کہ میں روزانہ ڈیزائنر ڈریسز پہنوں آپ کی طرح. میرا یہ اپنی ہے قمیض زبیس, یہ اس میں کسی ڈیزائنر کا کوئی ہاتھ نہیں. لیکن خواب تو میرے بھی ہے نا, میرے بھی ہیں خوش خواب. صحیح ہے بھائی, خوابوں پہ ہم بات کریں گے. ویدر کی سلائیڈ لگے گی اور ہم ویدر پر گفتگو شروع کر دیں گے. جی, اسلام آباد کی بات کرتے ہیں. اسلام آباد میں ہے کم سے کم 15 ڈگری سینٹی گریڈ, زیادہ سے زیادہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ. لاہور میں کم سے کم 18, زیادہ سے زیادہ ہوگا 32 ڈگریز. کراچی میں 23 ڈگری سینٹی گریڈ, کم سے کم, زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ. پشاور میں کم سے کم 15, زیادہ سے زیادہ 26. کوئٹہ میں کم سے کم 8 اور زیادہ سے زیادہ ہوگا 23 ڈگری سینٹی گریڈ. یہ ہو گیا جی ان 5 کروڑ پتی شہروں کا موسم. امیر لوگ رہتے ہیں ان شہروں میں. اگلی سلائیڈ پر آئے نا جی, پھر بتاتے ہیں آپ کو کروڑ پتیوں کا حال. کروڑ پتی آدمی کہیں پہ ہو, اس کو موسم بھی اچھا لگتا ہے. بالکل لگا ہوتا ہے نا اس کے گھر کے اندر. اچھا جی, حیدرآباد میں آپ دیکھیں کم سے کم 22 اور زیادہ سے زیادہ 40 ڈگری تک پہنچ گیا ہے. انتہائی سخت گرمی. سکھر کم سے کم 23 ڈگری سینٹی گریڈ, زیادہ سے زیادہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ. اس کے بعد ہے جی ملتان, کم سے کم 21, زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ. سیالکوٹ کم سے کم 17, زیادہ سے زیادہ 31, اور فیصل آباد جہاں پر کم سے کم ہے 18 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ ہے 33 ڈگری سینٹی گریڈ. یہ ہو گیا جی موسم کا معاملہ. ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا بڑا زبردست قسم کا, اس میں بتایا تھا کہ جو آدمی لینڈ کروزر میں بیٹھا ہوتا ہے نا, اس کو باہر کی گرمی بھی نہیں لگ رہی ہوتی. ظاہر ہے اندر اے سی لگا ہوتا ہے, شیشے جو ہے وہ ٹنٹڈ ہوتے ہیں آپ لوگوں کی گاڑیوں کے, آپ لوگ اے سی لگا کے چل رہے ہوتے ہیں, زبردست عیش کر رہے ہیں. آپ لوگوں سے مخاطب ہیں, میں تو خیر آپ لوگوں کو خبر بتانے لگی ہوں اگلی, اور وہ خبر یہ ہے کہ ایک اور چیز ہے جو بڑی پریشان کن ہے. جب سے کورونا وائرس آیا ہے, مری اور گلیات اور اس جیسے جو دوسرے سیاحتی مقامات ہیں ان پر پھرنے والے جو جانور ہیں, ان کا رزق وہاں آنے والے سیاحوں سے وابستہ ہوتا ہے. ظاہر ہے اب جب
سیاح وہاں پر نہیں جائیں گے تو کورونا وائرس سے جہاں انسان متاثر ہیں وہیں یہ جانور بھی خوراک کی قلت کا شکار ہیں، کیونکہ گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے نتھیا گلی اور اس قسم کے دیگر جو سیاحتی مقامات ہیں وہاں پر جنگلی حیات کے مطلب جنگلی حیات خاص طور پر بندوں کے لیے خوراک کا بندوبست کیا ہے وہاں پر اس اتھارٹی نے، مطلب بندروں کے لیے انہوں نے پابندی بھی لگائی تھی کہ سیاح وہاں نہ جائیں. بیسیکلی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ انہوں نے پابندی لگائی تھی کہ سیاح وہاں نہ جائے، تو انہوں نے اب باقاعدہ ایک ریسٹورینٹ بنایا ہے بندروں کے لیے اور منکی ریسٹورنٹ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، اور جی ڈی اے جو ہے جانوروں کے تحفظ اور ان کی خوراک کے لیے اب اقدامات کر رہے ہیں. کیا اقدامات کرتے ہیں انہی سے جانتے ہیں. جانوروں کو خوراک دینے کا یہ سلسلہ کب تک جاری رکھا جائے گا اور کب تک جو ہے مری اور گلیات سیاحوں کے لیے بند رہیں گے، یہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے. بات کریں گے ڈائریکٹر جنرل ہیں گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے رضا علی حبیب صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم رضا صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کورونا وائرس کی وجہ سے جہاں انسان متاثر ہیں وہیں ہم جانتے ہیں کہ جانوروں کو بھی خوراک کی قلت ہے. اب جی ڈی اے کی جو یہ کاوش ہے اس قلت کو کس طرح پورا کر رہی ہے، کس طرح جو ہے ان کو فراہم کر رہی ہے غذا اور خوراک؟ وعلیکم السلام جی، اینڈ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ جی. پہلے تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن ہے، سیاحتی مقامات سارے تقریباً بند ہو چکے ہیں اور فی الحال 30 اپریل تک تو یہ بند ہی رہیں گے جتنے ہی ٹورسٹ اسپاٹس ہیں. تو گلیات میں اراؤنڈ تقریباً 2000 کے قریب منکیز جو ہمارے پاس کاؤنٹڈ منکیز ہیں اس کے قریب ہیں. وہ یہ کہ جب یہ ونٹر سیزن ختم ہوتا ہے تو نارملی جتنے یہ گلیات کے منکیز ہیں کہہ سکتے ہیں کہ پیٹ منکیز ہیں، کیونکہ یہ ٹورسٹ کے ساتھ اتنے یوزڈ ہو چکے ہیں کہ جب ٹورسٹ آتے ہیں تو یہ آلموسٹ نیچے جنگل سے تقریباً اوپر سڑک کی طرف آ جاتے ہیں اور آس پاس کے جنگل میں ہوتے ہیں. تو ہم نے جب دیکھا کہ لاک ڈاؤن میں آلموسٹ سڑکوں پہ 300-400 سے زیادہ منکیز روز ایسے ہوتا تھا جس سے راہ تک رہے ہوں، تو ہم نے اپنے گروپ میں یہ ڈیسائیڈ کیا اور ڈسکس کیا اس کو، اور ایک یہاں پہ ایک پرائیویٹ فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی ہم ڈسکس کیا. تو ہم ابھی تقریباً ڈیلی کے بیسس پہ ہم نے کچھ اسپاٹس یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جن کو ہم منکی ریسٹورینٹس ڈکلیئر کر رہے ہیں اور پراپر ان کے لیے ایک جگہ بنا رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم ڈیلی ان کو کھانا دے سکیں، اور ان کے جو نارملی فروٹس ہی کھانا پسند کرتے ہیں یا کچھ ویجیٹیبلز ہیں، تو یہ ہم وہاں پہ ہم نے کاؤنٹنگ کی ہے اور یہ ڈیلی تقریباً ہم کر رہے ہیں. فی الحال ہم 1 مہینے تک اس کو کنٹینیو کریں گے اور پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ اسپاٹس کب تک اوپن ہوں گے. جی ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ چونکہ وہاں پر بندروں کے علاوہ اور بھی جانور اور پرندے ہوتے ہیں جن کو خوراک مل جاتی ہے جب بچا کچا کھانا سیاح چھوڑ جاتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی انتظام کیا گیا ہے؟ دیکھیے جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ نارملی آپ کو پیٹ منکیز اور یہ پیٹ پیزنٹس تقریباً پیزنٹ جتنے ہیں یہ تقریباً ہمارے اپر گلیات کی طرف ہی آتے ہیں. یہاں پہ اسکرلز ہیں، یہاں پہ ٹائیگرز ہیں ہمارے پاس، تو ان کو تو وائلڈ لائف پہ اپنا سسٹم بھی ہے، لیکن گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے یہ کیا ہے کہ لوکلز کے ساتھ یہاں پہ ایون جو ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں اور گلیات میں رہتے ہیں ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو ان کے لیفٹ اوور فوڈس ہیں اور وہ فوڈز نارملی ان اینیملز کو ہم دے سکتے ہیں، تو وہ ہم ڈیلی کی بیسس پہ کلیکٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہاں کے لوکل سبزی منڈی سے ہم نے بات کی کہ وہ فروٹس نارملی آپ شاید لوگوں کو نہ بیچتے ہوں، وہ یہ اینیمل زیادہ شوق سے کھاتے ہیں. تو یہ ایک پورا ہمارا سسٹم ہے اور انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گا. مطلب ہم 2 مہینے تک تو آرام سے ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ اس سے پہلے یہ ٹورسٹ اسپاٹ اوپن ہو جائیں. ادروائز جب تک نہیں ہوں گے یہ ہم اس کی رسپانسبلٹی ہم پوری کریں گے. اور بہت سے لوگ آتے ہیں ان اینیملز کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اس وجہ سے ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کا بھی خیال. بہت زبردست انیشیٹو ہے سر آپ کا، اور ہم امید کریں گے کہ اس کو آپ لوگ جاری رکھیں اسی طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. اور بہت شکریہ بھی ادا کریں گے آپ کا کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا اور اتنے اہم چیز پر گفتگو کی. وہ ویسے یہ بڑا ضروری تھا جو انہوں نے کیا ہے، ٹرینڈ سیٹ کیا ہے بیسیکلی کہ اپنے آس پاس جو ہے، اچھا ہم عام لوگوں سے تو درخواستیں کرتے ہی رہتے ہیں کہ کسی جانور کو دیکھیں تو اس کا خیال رکھ لیں، لیکن حکومت نے جب ایک حکومتی ادارہ اس قسم کی کام کرتا ہے تو پھر یہ باقی اداروں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جہاں جہاں ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس چیز کی ضرورت ہے تو وہ بھی پھر اس چیز پر دھیان دیں. بالکل، اور اگر پازیٹیو کام ہو رہا ہے تو اس کو اکنالج کرنے کی اور اپریشیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. باقاعدہ کلاس لگی ہوئی تھی آگے بندروں کی، وہ ایک ایک کو تیرے وہ بھی اچھل کے لے رہے ہیں، بڑا کیوٹ لگ رہا تھا. ویسے بالکل ہمیں بھی جانا چاہیے منکی ریسٹورینٹ میں، بالکل کچھ سامان لے کر جائیں اور ان کو کھلائیں. بہرحال اس وقت ہم جاتے ہیں ہیڈ لائنز کی طرف.
कोरोना वायरस से निपटने के लिए IMF आइंदा हफ्ते पाकिस्तान को $1.4 अरब के फंड्स जारी करेगा। IMF हुकाम का कहना है कि $6 अरब के इजाफी फंड्स की सहूलत पर काम जारी है। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम की पॉलिसियों इस्लाहात पर अमल पैरा है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा, IMF के बोर्ड ने CCRT के बारे में रिफॉर्म्स की मंजूरी भी दे दी है। सुपर पावर अमेरिका कोरोना के आगे ढेर, मुसलसल छठे रोज 1000 से जायद हलाकतें, आज 1900 से जायद अमवात, मजमूई तौर पर 14000 से जायद हलाकतें, 4.5 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट। न्यूयॉर्क वायरस का मरकज, ट्रंप की आलमी इदारा सेहत पर फिर तनकीद, बोले WHO ने कोरोना के खतरे की बरवक्त निशानदही नहीं की। कोरोना वायरस की तबाहकारियां, दुनिया भर में 24 घंटों के दौरान 6300 से जायद अमवात, यूरोप में आज 3600 से जायद जान से गए, 7.5 लाख के करीब केसेस रिपोर्ट हुए। बरतानिया में कोरोना 24 घंटे में मजीद 938 जानें निकल गया, मजमूई तौर पर 7000 से जायद अफराद हलाक, 60,000 से जायद मरीज। बरतानवी वजीर आजम की तबीयत में बेहतरी, अस्पताल में जेर इलाज। मैं सबसे आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा का वास्ता ये गलत फहमी में ना पड़ना। लोग समझते हैं शायद हमारे पाकिस्तानियों के अंदर कोई इम्यूनिटी है कि हमें शायद ये बीमारी असर नहीं करेगी। मैं सबसे आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हम सबको जिम्मेदारी लेनी है और एहतियात करना है। वजीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया, कहा कोरोना खतरनाक है, खुदा का वास्ता है इस गलत फहमी में न रहें कि कोरोना असर नहीं करेगा। ये वबा फैल रही है और हालात बिगड़ेंगे। हमने किसी को जेलों में नहीं डालना, लेकिन आवाम खुद एहतियात करें। हुकूमत का 14 अप्रैल से तामीराती इंडस्ट्री खोलने का ऐलान, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में फैसले। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं, लॉकडाउन में ज़राई शोबे को काम करने की मुकम्मल इजाज़त होगी। अगले हफ्ते से इस्लामाबाद के अलावा दीगर एयरपोर्ट्स भी ऑपरेट करने का ऐलान। वालिदैन के लिए बड़ा रिलीफ, पंजाब के बाद सिंध और विफाक के निजी स्कूलों की फीस में 20% कमी, रियायत अप्रैल और मई के महीनों के लिए दी जाएगी। वजीर तालीम पंजाब की स्कूलों को फीस चालान दोबारा भिजवाने की हिदायत। मुराद रास ने कहा, तलबा के वालिदैन नया चालान आने तक फीस अदा न करें। वफाकी हुकूमत के एहसास प्रोग्राम का आगाज आज हो रहा है। 1 करोड़ 20 लाख खानदानों में 144 अरब रुपए तकसीम होंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा, प्रोग्राम में किसी किस्म की सियासी मदाखलत नहीं है। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा चैलेंज गरीब तबके को रिलीफ देना है। स्पेन में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 747 हलाकतें, मोहलिक वायरस मजमूई तौर पर 14,700 से जायद जानें निकल गया, 1.5 लाख के करीब मरीज। जर्मनी में 1,13,000 से जायद केसेस, 2,000 से जायद अफराद चल बसे। नेदरलैंड और बेल्जियम में भी 22,200 से जायद हलाकतें। इटली में मजीद 542 अफराद जान की बाजी हार गए, 17,600 से जायद हलाकतें, 1,39,000 से जायद मरीज। ईरान में भी आज 121 अफराद जान से गए। फ्रांस में कोरोना से मजीद 541 अफराद चल बसे, मजमूई तौर पर 10,800 से जायद हलाकतें, 1,12,000 से जायद मरीज। के इलेक्ट्रिक का दोबारा मीटर रीडिंग शुरू करने का फैसला, माहाना 300 यूनिट से कम इस्तेमाल पर एक साथ की सहूलत मिलेगी। जहां मीटर रीडिंग मुमकिन नहीं, वहां कम एवरेज की बुनियाद पर बिलिंग होगी। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख की अदम अदायगी पर कनेक्शन न काटने की हिदायत। बिजली सारिफीन को रिलीफ मिलेगा या नहीं, इख्तिसासी राबिता कमेटी आज फैसला करेगी। 2.5 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी, अशियाए खुर्दोनोश 15 से 20% सस्ती फराहम की जाएंगी। अफगान हुकूमत की दरखास्त पर कार्गो ट्रकों की नकलो हरकत की इजाजत देने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक तुरखम और चमन बॉर्डर्स क्रॉसिंग से ट्रक और कंटेनर अफगानिस्तान जा सकेंगे। 10 अप्रैल से हफ्ते में 3 रोज क्रॉसिंग की इजाजत होगी। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में अस्पतालों की OPDs खोलने का फैसला। हुक्काम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर OPDs खोली जाएंगी। गिलगित बल्तिस्तान में आज और कल कर्फ्यू नाफिज। वजीर इत्तलात शम्स मीर कहते हैं, कर्फ्यू सुबह 11 से 3 बजे तक होगा। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, जहांगीर तरीन और इमरान खान के ताल्लुकात में थोड़ी ऊंच नीच हुई है, दोनों में फासले पैदा नहीं होंगे। इमरान खान पर कोई अदम एतमाद नहीं कर सकता। 25 अप्रैल तक कोरोना और चीनी बहरान का फैसला हो जाएगा। अरबों रुपए की सब्सिडी का हिसाब देना होगा।
दुनिया भर में 3,30,000 से ज्यादा अफराद ने कोरोना को शिकस्त दी। चीन में 77,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब, स्पेन में 48 और जर्मनी में 46,000 से ज्यादा सेहतयाब, इटली में 26, ईरान में 29,000 से ज्यादा। कोरोना से खौफजदा अफराद के लिए खुशखबरी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 8 माह में वैक्सीन तैयार करने की उम्मीद दिला दी। कहा मरीजों पर आजमाइश रवां माह शुरू होगी। और PIA ने फिजाई मेजबानों का स्लिप अलाउंस बहाल कर दिया। इदारा दोपहर और रात का खाना भी फराहम करेगा। हेडलाइंस आपने देखी नाजरीन। अब जरा बात करते हैं पंजाब के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केसेस पंजाब में हैं और मुल्क में मजमूई तौर पर कोरोना वायरस के मुतासरीन में से 17.5% लाहौर से हैं। पंजाब में वायरस की तशखीस के लिए टेस्ट करने की जो शरह है वो जो उस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। जैसे जैसे टेस्ट की इस्तेदाद बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मरीजों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। मुल्तान में करंतना मरकज़ की वीडियो ने पंजाब हुकूमत की जो कोरोना वायरस के हवाले से इकदामात हैं उस पर काफ़ी सवालात खड़े कर दिए हैं। मुल्तान करंतना मरकज़ में गफलत क्यों की गई, घर चले जाने वाले जो कोरोना मरीज़ हैं उनके साथ क्या सलूक किया गया और पंजाब में अब तक कितने कोरोना टेस्ट किए गए हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत चीमत। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइए सबसे पहले कि पंजाब में अब तक कितने टेस्ट हुए हैं? 11 करोड़ आवाम वहाँ की जो है उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनके कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक कोई तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 30,000 के लगभग टेस्ट हम कर चुके हैं पंजाब, और उसमें से जो पॉजिटिव है वो आपको सारे फिगर्स आपके सामने हैं। लेकिन देखें बात ये है कि पूरी दुनिया में जो टोटल पॉपुलेशन है उनके टेस्ट नहीं होने। पंजाब 11 करोड़ का सूबा है और जितने भी लोगों में सिम्टम्स शो हो रही हैं उन तमाम को टेस्ट के प्रोसेस से गुजारा जा रहा है। और इसमें अगर मैं ये कहूँ कि हमने अपनी जो टेस्ट कैपेसिटी को जो बिल्ड किया, अभी पर डे हमारी 3100 की कैपेसिटी है। इन अ डे और टू हम ये इंशाल्लाह ताला 5 से 7 हज़ार लेके जा रहे हैं इसको। जो CM साहब ने जो 8 डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे BSL-3 जो लैब्स के लिए कोई 65 करोड़ की जो फंड्स रिलीज किए थे, तो इंशाल्लाह इन अ डे और टू हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। लेकिन अभी भी अगर मैं आपको पंजाब की सिचुएशन बताऊं तो जो पेशेंट्स आ रहे हैं या जहां जहां रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें जिनमें भी सिम्टम्स हैं उनके हम टेस्ट कर रहे हैं। तो अभी तक ये बात ठीक है कि क्योंकि बिकॉज पहले ये था कि लोकल स्प्रेड नहीं थी। अब चूँकि मुख्तलिफ जो जिनके बहन भाई बच्चे बाहर गए हुए थे वो भी वापस आए, और फिर जो ईरान से भी जो हमारे ज़ायरीन वापस आए, एंड देन फिर अब जो है ये बात आपकी ठीक है कि पंजाब में ये तो ऑब्वियस था, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि पंजाब में नंबर ऑफ केसेस होने ही ज़्यादा है। उसकी वजह ये कि 11 करोड़ का सूबा प्लस जो अनफॉर्चुनेटली जो बाहर के ममालिक से लोग आए उनमें चाहे ओवरसीज पाकिस्तानी थे या उमरा ज़ायरीन थे या ईरानी ज़ायरीन थे, उनकी ज़्यादा तादाद पंजाब से है। तो एक ये भी एक फैक्ट है। अच्छा मुसर्रत साहब, जी ठीक है, ये तो आपकी बात हमें समझ में आ गई। एक चीज़ और है और बड़ी ही अजीब सी है, इस पे आपका टेक लेना चाहेंगे कि मुल्तान में क्या हुआ। मतलब वो जो करंतना मरकज़ था जिसकी वीडियोस चल रही हैं सोशल मीडिया पे और हमने भी उस पर बात की, और कबड्डी खेल रहे हैं लोग, फिर उनको घर जाने दिया क्योंकि वो एहतजाज कर रहे थे कि हमें घर जाने दो, तो उनको घर जाने दे दिया, और फिर उनके टेस्ट रिजल्ट्स का भी इंतजार नहीं किया गया। टेस्ट रिजल्ट्स उनके घर जाने के बाद आए और मस्बत आए। तो ये क्या मामला हुआ वहाँ पे? बेसिकली जो पूरे पंजाब के लिए क्वारंटाइन सेंटर के जो SOPs वज़ा हुए हैं वो भी मैं आपसे बाद में शेयर कर लेती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको स्पेसिफिक मुल्तान के बारे में आगाह कर दूँ। मुल्तान में इनफैक्ट हुआ ये है कि मुल्तान में ये जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में थे ये 1 महीना ईरान में ये इसी तरह से इस प्रोसेस में बेचारे बहुत ही ज़्यादा इन्होंने ये मुश्किल वक्त काटा है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। 14 दिन ईरान में 1 महीना, उसके बाद 14 दिन इनको हमने इधर क्वारंटाइन किया मुल्तान में। उसके बाद ये बात सच है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड किया और फिर बदनज़मी, और फिर जिन लोगों को आप उनकी केयर के लिए उनकी ज़िंदगी के लिए रख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा, और उनका वो पैनिक अगर हम एज ए ह्यूमन सोचें तो वो बेचारे बहुत ज़्यादा एक लंबा थका देने वाला पीरियड उन्होंने गुजारा है। उसके बाद फिर हमारी जो लोकल इंतज़ामिया थी
انہوں نے یہ فیصلہ کیا جب ادھر سے بہت زیادہ ریئیکشن آیا لوگوں کا, اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وائلیٹ کرنا شروع کر دیا وہاں پہ. جیسے آپ نے دیکھا کہ کبڈی, تو انہوں نے کہا کہ جی اگر ہمیں یہاں رکھیں گے تو ہم رولز فالو نہیں کریں گے. پھر وہاں کی انتظامیہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم تو ان کی بیٹرمنٹ کے لیے کر رہے ہیں. ان کو ان کے ڈسٹرکٹ, یعنی کہ نیگوشیشن نہیں ہو سکتی تھی ان کے ساتھ, کوئی ایسی بیٹھ کے ان سے بات. میں کمپلیٹ کرتا ہوں جی. میں ہوا کیا وہ سن لیں نا. آخری چیز کیا ہے کہ اس کے بعد پھر لوکل انتظامیہ نے, ایڈمنسٹریشن نے, ہمارے وہاں پہ ایک منسٹر بھی وہاں پہ تھے, انہوں نے پھر ان کے ساتھ نیگوشیشن کی اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ جس ضلع سے تعلق ہے وہاں کے کوارنٹائن سینٹر میں ہم ان کو کوارنٹائن کریں گے. تو اس وجہ سے پھر ان کو وہاں سے, یعنی کہ ملتان میں جو لوگ تھے وہ پنجاب کے مختلف ڈسٹرکٹ سے تھے, تو کچھ کی جو مطلب اپیرنٹلی بالکل ٹھیک تھے ان کو ان کے گھر میں کوارنٹائن کیا گیا, اور باقی لوگوں کو ان کے ڈسٹرکٹس میں کوارنٹائن کرنے کا یہ ڈیسائیڈ ہوا. دیٹس وائی پھر ان کو وہاں سے نکالا. باقی وہاں پر پھر کوارنٹائن ہو گئے اور معاملہ صحیح ہو گیا. ظاہر ہے آپ کا میڈیا کا, جی بالکل بالکل, یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم نے اگر اتنی لمبی ان پہ دیکھیں نا, بہت زیادہ گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جو ہم لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہماری تو وہ ساری پچھلی ایکسرسائز اور تپسیا کی کوئی فائدہ نہیں رہتا اگر ہم ان کو ان کے ڈسٹرکٹس میں کوارنٹائن نہیں کرتے. تو یہ آپ کسی سے پتا کر سکتے اپنے ذرائع سے, ہر ضلع میں آپ کے موجود ہیں کہ وہ ابھی اپنے اپنے, کیونکہ ہر ڈسٹرکٹس میں اب ہم نے کوارنٹائن فیسلٹی ڈیولپ کر لی ہوئی ہے. تو یہ ایک طرح سے ان لوگوں کو بھی سہولت تھی, وہاں پہ وہ بہت بدمزگی کریٹ کر رہے تھے, وہاں پہ اگر روز بری خبر آتی تو وہ بھی تمام ہمارے کوارنٹائن سینٹر میں بدنظمی کے خدشات پیدا ہو رہے تھے. تو ہم نے ہر سچویشن کے حساب سے فیصلے کر رہے ہیں. اب وہ اپنے اپنے ضلعوں کے اندر دے آر مطلب پاسنگ تھرو دا کوارنٹائن پیریڈ, لیکن اس میں جو آپ لوگوں سے ہمیں ہیلپ چاہیے, خدارا ان لوگوں کو سمجھائیں کہ ہم ان کی زندگی کے لیے یہ سارے میئرز لے رہے ہیں. ہم تو روزانہ کی بنیاد پہ یہ سمجھا رہے ہیں, وزیر اعظم آ کے سمجھا رہے ہیں, لیکن اگر لوگ نہیں سمجھ رہے, ہم بھی سمجھا رہے ہیں, آپ بھی سمجھا رہی ہیں, وزیر اعظم بھی سمجھا رہے ہیں, جب لوگ نہیں سمجھ رہے تو پھر ذرا سختی کرنی چاہیے نا ہمیں. پڑتا ہے ہاں, ہم تو روزانہ یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو خیال رکھنا ہے. آپ کے عرض کروں, میں عرض کرتی چلوں کہ اس پہ اب ہم نے پھر اس کے بعد اس انسیڈنٹ کے بعد پھر چیف منسٹر صاحب نے چیف سیکرٹری کو یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ نیکسٹ ٹائم یہ اگر مطلب چاہے بدنظمی ہو اس کو ہم جس طرح مرضی ہینڈل کریں, لیکن اب جب تک کوارنٹائن پیریڈ آفٹر ٹیسٹ سارا پروسیجر ایس او پیز پورے نہیں ہوں گے, چاہے مہینہ لگے 2 مہینے لگے, اسی لاٹ میں سے اسی گروپ میں سے 70 جو پازیٹیو لوگ ہیں, آپ ایک جی 70 جو پازیٹیو لوگ ہیں اسی لاٹ میں, وہ تو گجرانوالہ چلے گئے. تو کیا آپ لوگوں نے پھر اس کے بعد کوئی فالو اپ کیا کہ انہوں نے آگے جا کے مزید لوگوں کو انفیکٹ نہ کیا ہو, کوئی ٹارگیٹڈ ٹیسٹنگ وہاں پہ پھر کی؟ میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ جی وہ گجرانوالہ آئے ضرور ہے, لیکن وہ ہماری فیسلٹی میں آئے ہیں. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از کہ وہ اپنے اپنے ضلعوں میں اپنے گھروں کی بجائے ان کو ہم نے اب جو جس میں سے جو پازیٹیو نکل آئے ان کو ہم نے ان کے گھروں میں شفٹ کر دیا ہے, لیکن انڈر آبزرویشن وہ علاقے ہماری انتظامیہ کی وہاں پہ واچ ہے, اور اس کے بعد جو پازیٹیو ہے ان کو آف کورس ہماری وہاں کی ہیلتھ فیسلٹی میں یعنی کہ ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مسرت چیمہ صاحبہ, وقت دیا آپ نے, اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ وہ لوگ وہاں پر بھی کوارنٹین میں ہی رہیں, اپنا بھی خیال رکھیں, اور اس سے اس بات کو بھی انہیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر ہم باہر نکلیں گے تو باقی جو پورا شہر ہے یا پورا ضلع ہے اس کے لوگ افیکٹ ہوں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو ناظرین. اب کورونا وائرس کے پیش نظر سکولز کے بند ہونے کی وجہ سے پنجاب حکومت نے نجی سکولز کی فیس میں 20% کمی کا فیصلہ کیا, جبکہ دوسری طرف آل پاکستان پرائیویٹ سکولز فیڈریشن نے سکول فیس میں کمی کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے پنجاب حکومت کے اس فیصلے کو آئین و قانون کے متصادم قرار دیا ہے. اب فیڈریشن کا کہنا یہ ہے کہ سکول فیس کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے پابند ہیں, اور پنجاب حکومت آل پاکستان پرائیویٹ سکول فیڈریشن سے فیس میں کمی کا معاملہ کس طرح طے کر رہی ہے, اس پر ہم بات کریں گے. سوال بہت اہم یہی ہے, اور کیا پنجاب حکومت پرائیویٹ سکولز کو فیس میں کمی کے فیصلے پر راضی کر لے گی؟ بات کریں گے. ہمارے ساتھ سکولز ایجوکیشن منسٹر ڈاکٹر مراد راز صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو یہی بتا دیجئے کہ آل پاکستان پرائیویٹ سکول فیڈریشن نے فیسوں میں جو کمی 20% کمی کا فیصلہ ہے اس کو مسترد کر دیا ہے. اب پنجاب حکومت ان سکول سے کس طرح ڈیل کر رہی ہے معاملات؟
ذرا سب سے پہلے مجھے پتا لگے کہ اس میں کون کون سے اسکولس ہیں. یہ ایک ایسے ہی بنائی ہوئی ہے آل پاکستان اسکول, اس میں کوئی بڑے گنتی کے اسکول ہیں, کوئی ایسا چکر نہیں ہے. فرسٹ آف آل. سیکنڈ آف آل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کو شرم آنی چاہیے. ان کو شرم نہیں آتی کہ ایک ملک کرائسس سچویشن میں ہے, اور یہ لوگ, جن لوگوں نے ان کو کروڑ پتی بنایا ہے, جن لوگوں نے ان کو ارب پتی بنایا ہے, ان کو شرم نہیں آتی کہ 2 مہینے کا ڈسکاؤنٹ وہ ان کو دینے کے لیے تیار نہیں. It is a situation that is not anywhere ever happened in this country before. First time ever. اور ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ آپ ویو کر دیں, ہم تو کہہ رہے آپ ساری فیس ویو کر دیں. 2 مہینے کی بریک یہ لوگوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جن لوگوں نے آج جہاں یہ بیٹھے میں, جو یہ بنے ہوئے ہیں, ان کو بنایا ہے ان لوگوں نے. آپ جیسے لوگ, میرے جیسے لوگ, جتنے لوگ ہیں. بالکل صحیح بات. مسئلہ یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ اسکولز کے اونرز کا یا ایجوکیشن پھیلانے والوں کا نہیں ہے, بلکہ ایک مافیا ٹائپ کا ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے جب آپ کوئی بات نہ مانیں. لیکن اب جب چاہے یہ فیڈریشن کی بات کریں کہ چلے کچھ ہی اسکولز ہوں گے, واٹ اف دے ڈو ناٹ لسن, دے ڈو ناٹ کمپلائی, تو پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کو اگلا اسٹیپ بتا. اتنے اسکول اونرز کے مجھے کل فون آیا, کیونکہ کل میں نے پریس کانفرنس کی. جی آپ کو میں بتاتا ہوں, انہوں نے مجھے میسیجز کیا, انہوں نے فون کیا, انہوں نے کہا جی ہم نے کم کر بھی دی. مجھے لوگوں نے شکریہ ادا کیا کہ جی ہماری فی بل ریوائز ہو کے آنے شروع ہو گئے 1 دن کے اندر, کہ ہمیں فون آیا, میسج آیا کہ جی ریوائز بل بھیج رہے. بہت دنیا یہ کر رہی ہے. یہ صرف بڑے ہی گنتی کے لوگ ہیں جو نہیں کرے, اور ان کا کیا کرنا ہے. یہ کتنے پرسنٹ ہیں ویسے ڈاکٹر صاحب؟ دے آر اے مائنورٹی. They are a minority. جب آپ پورا گراف پنجاب کا دیکھتے ہیں, there are very small minority جو نہیں کرنا چاہ رہا. مگر اب میں ایک کمپلینٹ سیل بنانے لگے. ٹھیک ہے جی, میں نے کمپلینٹ سیل کا نمبر اور ویب سائٹ اس لیے ابھی تک نہیں دی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ ایک دم کال کرنا شروع کرتے ہیں. میں نے کل پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم پرائیویٹ اسکولس کو 1 ہفتہ دیتے تاکہ لاک ڈاؤن بھی ہے, ان کے لوگ آئیں, وہ ریوائز بل پرنٹ کریں اور پھر لوگوں کو بھیجیں. given them a week. تو میں نے کہا اگر میں نے آج ہی نمبر دے دیا, لوگ اب ایک دم کال کرنا. جس طرح میں آیا, گھر پہنچا, آفس پہنچا ہوں, ساتھ ہی کالز آنی شروع ہو گئی, جی ہمارا بل نہیں ابھی ہوا. میں نے کہا یار میں ابھی تو پریس کانفرنس کر کے آیا ہوں, تو ابھی کس طرح وہ ریوائز کر کے آپ کو 2 گھنٹے میں دے دیں گے. سو اس لیے وی ول گیو them on Monday, we'll announce the telephone number for the complaint cell, اور پھر ہم انشاءاللہ تعالی we'll deal with it on case by case basis. دیکھیں اگر جی پلیز گو ہیڈ. اچھا, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ان کو ایک وقت ملنا چاہیے کہ 1 ہفتہ مل گیا, اس کے اندر انہوں نے اپنی فی بلز ریوائز کر دی اور پتہ لگ جاتا ہے کہ کون کرنے پر راضی ہے اور کون کرنے پر راضی نہیں ہے, پھر اس کے خلاف آپ ٹارگیٹڈ ایکشن کیس ٹو کیس بیسس پر لے سکتے ہیں. لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے اسکولز ہیں جو فیس زور زبردستی بھی چلیں, ٹھیک ہے اس نے ناخوش ہو کر یا بے دلی سے کم کر بھی دی, تو پھر وہ ٹیچرز کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں یا سیلریز کم کرتے ہیں. اس طرح کی شکایات بھی ڈیل کریں گے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں جو 3 چیزیں جن کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں. نمبر 1 20% ڈسکاؤنٹ فی. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 کسی ٹیچر کو فائر نہیں کیا جائے گا اور کسی ٹیچر کی سیلری کم نہیں کی جائے گی, ان کو پوری سیلری ملے گی. نمبر 3 یہ 2-3 مہینے کی فیس کٹھی نہیں لیں گے, یہ 1 مہینے کی فیس ایٹ اے ٹائم لیں گے فار دا ٹائم بینگ. سو دیز آر دا 3 things that we are dealing with right away. ٹھیک ہے. اب ایک اور چیز ہے مراد راز صاحب کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ اسکولز کم کر لیتے ہیں فیس. میں ایک اور چیز بتا دوں, آپ کے پروگرام کی وجہ سے وہ سب کو میسج بھی کرا جائے گا, پریس کانفرنس میں بھی کیا ہے, کوئی پیرنٹس فی ادا نہ کرے اگر اس کے پاس ریوائز بل نہیں ہے. تو اگر بچوں کو نکال دیں پھر اگر وہ ڈیٹ آ گئی, مجھے لوگ کہہ رہے ہیں جی کل ہماری ڈیٹ ہے وہ پے کرنے کی, مت پے کریں. جب تک آپ کے پاس ریوائز بل نہیں آتا پلیز ڈو ناٹ پے یور فی بل. ٹھیک ہے. اچھا اب ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ بہت سے اسکولز کمپلائی کریں گے, وہ آج وقتی طور پر تو 20% کا ریلیف دے دیں گے, ڈسکاؤنٹ دے دیں گے پیرنٹس کو, پھر 4-5 مہینے بعد وہ کیا کریں گے کہ یہی پیسے جو ہیں وہ ایریئرز کی شکل میں لینا شروع کر دیں گے. دیکھیں میں یہ بھی ہوا ہے پچھلے ماضی میں. میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلی گورنمنٹ نے کچھ چیزیں ایکٹ میں سے نکلوا لی جس کی وجہ سے ایکشن ہم لے نہیں سکتے. میں انشاءاللہ تعالی نیا ایکٹ لے کر آ رہا ہوں, میں سینٹ سے بھی کیبنٹ سے بھی پاس کرواؤں گا, انشاءاللہ تعالی اسمبلی سے بھی پاس کرواؤں گا. مجھے صرف اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. آئی ایم ناٹ اگینسٹ پرائیویٹ اسکولس, میں صرف ریگولرائز کرنا چاہتا ہوں چیزوں کو تاکہ پرائیویٹ اور پبلک دونوں جو بینیفٹ دے رہے ہیں ہماری سوسائٹی کو وہ کٹھے ایک اسٹریم لائن ہو جائے.
بالکل صحیح, ریگولرائز ہونی چاہیے چیزیں بالکل. لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے چونکہ یہ دیکھا کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے جس طریقے سے ابھی یہ اسکولز کی فیڈریشن والے کہتے ہیں کہ ہم تو سپریم کورٹ کے حکم کے پابند ہیں, پہلے بھی جو سپریم کورٹ کا حکم نامہ تھا اس کو انہوں نے دھجیاں اڑا دی اس کی, تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے پابند ہیں, تو یہ لوگ تو کسی طریقے سے ہاتھ میں ہی نہیں آتے. دیٹ از دا تھنگ, تبھی میں نیا ایکٹ لے کر آنا چاہ رہا ہوں, اور وہ ایکٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا کہ وہ یہ نہیں کہ کسی کو لاک کرنے کے لیے یا کسی کو تنگ کرنے کے لیے, وہ اس لیے تاکہ چیزوں کو ریگولرائز کیا جائے اور نارملٹی پہ لایا جائے. ٹھیک ہے, اور میکسیمم سزا ان اسکولوں کے لیے جو کہ فیس کم نہیں کریں گے, آپ کے ذہن میں کیا ہے, کیا پلان ہے کہ کیا ان کو سزا دی جائے گی؟ ان کی ہم رجسٹریشن کینسل کر. ٹھیک ہے, وہ اسکول پھر بند ہو جائے گا, وہ چلنے کے قابل نہیں رہے گا. میں کہہ رہا ہوں جی اسکول بند ہو جائے, جو مرضی ہو جائے. the thing is کہ اس وقت جن حالات میں ہم ہیں, اگر ہم اپنے لوگوں کو, اپنے پیرنٹس کو ریلیف نہیں دے سکتے تو we don't want them to be doing what they're doing. کیونکہ اگر لوگ اتنا احساس بھی نہیں رکھتے نا اس وقت, جو لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, کسی سے چھپی بھی نہیں ہے اس وقت. So if we cannot help our own people of our own country at this time, then we don't deserve to be doing anything in this country. بہت شکریہ ڈاکٹر مراد راز صاحب, آپ نے وقت نکالا, اور یہ بہت ضروری ہے کہ ایکسٹرا آرڈینری کنڈیشنز, مراد راز صاحب نے ہی کہا تھا پچھلی دفعہ بھی جب پروگرام میں آئے تھے کہ ایکسٹرا آرڈینری کنڈیشنز میں ایکسٹرا آرڈینری فیصلے ہوتے ہیں, اور ایکسٹرا آرڈینری فیصلوں میں ایکسٹرا آرڈینری بہت سے لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے, اور نقصان یہاں پر اس وقت پیرنٹس کا ہو رہا ہے. بالکل, اور پھر وہ ریٹ آف دا گورنمنٹ اسٹیبلش کرنے کی بات ہے نا کہ وہ کی جائے. پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ ایسا ہوا, اب اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے. ہماری دعا یہ ہے, ہماری خواہش یہ ہے کہ جس کو ریلیف ملنا چاہیے ملے, لیکن اس کے لیے گورنمنٹ کو ذرا اسٹرکٹ میجرز لینے پڑیں گے. اچھا, اب ایک اور معاملہ ہے, کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کے نتیجے میں پاکستان کے مختلف شہروں میں موجود تھیلیسیمیا بلڈ بینک میں خون کا عطیہ کرنے والوں کی شدید کمی ہو گئی ہے. اس سے پہلے لوگ سڑکوں پر لگے کیمپس میں, بلڈ بینکس میں, ہسپتالوں میں جا کر خون عطیہ کرتے تھے, لیکن کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد سے لوگ ہسپتالوں اور بلڈ بینکس کی طرف لگائے گئے کیمپس میں وائرس لگنے کے ڈر سے نہیں جا رہے ہیں. اب اس وقت پاکستان میں تھیلیسیمیا کے تقریباً 1 لاکھ مریض موجود ہیں, اور ان میں زیادہ تعداد ہے بچوں کی. خون کے عطیات میں کمی کا جو براہ راست اثر ہوتا ہے وہ تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا بچوں پر پڑتا ہے. ان کو 10 سے 15 دنوں میں, ہر 10 سے 15 دنوں میں ان بچوں کو خون کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن اب وہ اس خون کی کمی کا شکار ہیں. مختلف بلڈ بینکس میں اس وقت خون کے عطیات میں کتنی کمی آئی ہے اور روز کی بنیاد پر اس کی ضرورت کیا ہے, اس پر ہم بات کریں گے. عمیر ثنا فاؤنڈیشن کراچی کے سیکرٹری ہیں ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. پاکستان میں تقریباً تھیلیسیمیا کے 1 لاکھ مریض ہیں. اب روزانہ کی بنیاد پر تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے کتنی ضرورت ہوتی ہے خون کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. ہمارے پاس 1 لاکھ مریض ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی 1.5 لاکھ مہینے کی بوتل چاہیے ہمیں. اور یہاں پہ یہ ایک اچھی بات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا 80 to 90% بلڈ جو ہے وہ یونیورسٹیز اور کالجز سے آتا ہے, اور طالب علم جو ہیں وہ ہمیں بلڈ دیتے ہیں. دوسری اچھی بات یہ کہ کارپوریٹ سیکٹر بھی بہت پازیٹیو ہے, اور جو کارپوریٹ ہیں سوئی گیس اور اس طرح کے دیگر ادارے, یہ بھی ہمیں بہت اچھی تعداد میں بلڈ دیتے ہیں. تو یہ ہیلدی بلڈ ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں ایسی جگہیں کہ جیسے جیل ہے, جب یہاں بلایا جاتا ہے تو ہم جانا بہت زیادہ نہیں پسند کرتے کہ یہاں پہ انفیکشن کا رسک بڑھ جاتا ہے. جبکہ کالجز یونیورسٹیز میں جو بلڈ ہم لیتے ہیں وہ 98% سیف ہوتا ہے. تو ہماری مین تھیلیسیمیا کی وہ ہمارے کالج اور یونیورسٹیز کے ینگ لڑکے لڑکیاں ہیں, جن کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں, جن کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ کی آواز کچھ کم ہو گئی ہے. جو مین سورس ہے بلڈ کا, وہ کالج اور یونیورسٹیز کے لڑکے اور لڑکیاں ہیں, اور ہم ان کو بہت سلیوٹ پیش کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارے تھیلیسیمیا کے بچوں کی زندگیوں میں بہاریں ہیں. تو آپ نے کہا کہ 1.5 لاکھ کے قریب آپ کو, یہ 1 لاکھ مریض ایسے ہیں جن کو 1.5 لاکھ بوتلوں کی ضرورت پڑتی ہے روزانہ کی بنیاد پر. اب کیا لاک ڈاؤن کی سچویشن سے پہلے یہ 1.5 لاکھ بوتلیں آرام سے کلیکٹ ہو جاتی تھی, اور اب اگر کمی آئی ہے تو کتنی کمی آئی ہے؟ جی, ہم عام وقتوں میں بھی کوئی 70% تک تو میٹ کر پاتے تھے, 100% نہیں میٹ کر پاتے تھے, جس کی وجہ سے ہمارے بچے کمپرومائز ہوتے تھے. جبکہ ہم اس کو ترقی یافتہ ممالک سے دیکھیں تو وہاں پہ 100% وہ اپنی ریکوائرمنٹ کو میٹ کرتے تھے. مگر یہاں پہ ایک انیوژل صورتحال یہ بھی ہے کہ 1 لاکھ بچہ بھی کہیں نہیں ہے. پورے انگلینڈ میں کل 700 بچے ہیں تھیلیسیمیا کے, جبکہ ہمارے ملک میں 1 لاکھ بچہ ہے. تو جب
70% जब मीट कर पाते थे, तो अब तो हम रेड लाइन से भी नीचे आ गए, हम 10% भी नहीं मीट कर पा रहे थे। तो डॉक्टर साहब ऐसे सूरत हाल में जहाँ पे हर काम घर बैठ के हो रहा है, मतलब वो वर्क फ्रॉम होम है हर तरफ और आइसोलेशन है, लोग भी डरते हैं बाहर निकलने से, तो ऐसा कोई सिस्टम मैकेनिज्म नहीं हो सकता, कोई ऐसा तरीका कार जिसपे कि ऐसा इंतजाम किया जाए कि जो लोग खून डोनेट करना चाहते हैं, खून देना चाहते हैं, उनके घरों तक आपकी टीम या कोई भी टीम किसी इदारे की वो पहुंच जाए और वहां पर उनका ब्लड ले लें? जी बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, मगर थोड़ा सा जाहिर सी बात है कि ये आपको ये भी बताना होगा कि पूरे पाकिस्तान में कोई मोर देन 90% थैलेसीमिया की जो टेक केयर कर रहे हैं वो इदारे कर रहे हैं, वो NGOs कर रही हैं, फलाही इदारे, जिनके पास एक लिमिटेड बजट होता है। तो इसमें आपके तवज्जुह से जो सरकार है उसको इसका भी ख्याल रखना होगा कि उन फलाही इदारों को इन क्राइसिस के दौर में तो कम से कम कुछ सपोर्ट करें कि वो जिस तरह से आपने मशवरा दिया कि घरों से जाके ब्लड कलेक्ट कर सकें। कराची में हमने ये महसूस किया है कि एक एक महल्ले में 10-10, 20-20 लड़कों ने बुला के अपने घरों पे दिया है, और गाड़ी को और स्टाफ को मूव कराना आपके बजट में भी आ जाता है कि अगर एक जगह पे 20-25 ब्लड मिल रहा हो आपको। हम एक जगह 20 लोगों के जमा होने की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक ही महल्ले में 10 घर हैं, 2 भाई हैं, दोनों भाइयों ने दे दिया, अब्बू और बेटे ने दे दिया, तो माशाल्लाह भाई बहन ने दे दिया, मियाँ बीवी डॉक्टर्स हैं उन्होंने दिया। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छी रिस्पांस मिली है। महल्ले इलाकों के लेवल के ऊपर कम्युनिटी सेंटर में लोग जमा हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, साइंटिफिक वैल्यूज़ का ख्याल रखते हुए, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए उन्होंने ब्लड दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छी रिस्पांस मिली है। और हमने ये अपील की थी पूरे पाकिस्तान के लिए, तो चुनांचे पेशावर से भी बड़े अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। सहाफ़ियों ने इसमें बड़ा स्मार्ट रोल, कल पेशावर में हमजा फाउंडेशन में सहाफ़ी चारपाई पे लेट के ब्लड दे रहे थे। कराची में ये कैंपेन ने जोरी सहाफ़ियों की वजह से और शाहिद आफिदी की वजह से पकड़ा कि जी जब क्रिकेटर्स ने और सहाफ़ियों ने आके वो देखा माहौल और फिर अपना ब्लड दिया, तो उसके ऊपर तमाम मीडिया ने एक शोर मचाया और उसके ऊपर माशाल्लाह से बेहतरीन रिस्पॉन्स आ रही है। ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी, हमने अपने प्रोग्राम में पहले भी इसका जिक्र किया था और लोगों से भी अपने तौर पर अपील की थी कि लोग जाएं और ऐसी सिचुएशन में ब्लड देना बड़ा ज़रूरी है, उनकी तो ज़िंदगियों का सवाल है। अच्छा, एक चीज़ छोटी सी क्लियर कर दीजिएगा लोगों के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है बहस से डॉक्टर जब आप ये बात कहेंगे तो अहम होगी कि जो ब्लड देने का जो अमल है इससे कोरोना वायरस फैलने का कोई खदशा नहीं है। 100% महफूज है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंकिंग कह रही है, ये बात फेडरल ड्रग अथॉरिटी ऑफ US कह रही है, ये WHO कह रहा है, और ये पूरी जिम्मेदारी के साथ और रेफरेंस के साथ ऑन रिकॉर्ड टेलीविजन पर मैं ये कह रहा हूँ, खून देना और खून लगाना इस वक्त 100% महफूज है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साकिब अंसारी साहब हमारे साथ थे, और वाकई इस बारे में बहुत ज़्यादा आगाही की, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की और बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बच्चे जिन्हें हर रोज़ खून की ज़रूरत होती है, अगर हम इस वक्त पीछे हट गए तो फिर जाहिर है वो लोग बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। तो हमें आगे बढ़ना है और किसी न किसी तरीके से, बहुत सारे कैंप्स लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कांटेक्ट करते हैं कि हम इस वक्त ब्लड डोनेशन के लिए कैंप लगा रहे हैं, तो उन सबका साथ दीजिए। आपका खून आपके जिस्म से निकलेगा, किसी और के जिस्म में जाएगा, उसकी ज़िंदगी का बाइस बनेगा। बिल्कुल, यहाँ पर हमें लेनी है नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं तो आपसे दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। वजारत कौमी सेहत और नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के ताउन से कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए मुल्की सतह पर एक नेशनल हेल्थ हैकाथॉन का इनेकाद किया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए कौमी सतह पर तजावीज़ और हल के लिए हम सब मिलकर काम करें और नौजवान आगे आएँ और आइडियाज़ दें कि कैसे हम इस वबा से डील कर सकते हैं। कोरोना वायरस की वबा के दौरान नेशनल हेल्थ हैकाथॉन आम आवाम के लिए किस तरह और कितना फ़ायदेमंद साबित होगा, किस तरह से और कौन से लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुहैर खालिक साहब जो कि टीम आपके को फाउंडर हैं, और आमिर एजाज साहब जो कि चीफ डिजिटल एंड स्ट्रैटेजी ऑफिसर हैं जायज़ के। तो आप दोनों को बहुत खुशामदीद कहता हूं मैं प्रोग्राम में। सबसे पहले ज़ुहैर साहब आपकी तरफ आते हैं, ये बताइए कि ये जो हेल्थ हैकाथॉन है ये क्या है, इसके बारे में डिटेल्स बताइए, कैसे लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं और मकसद क्या है? जी थैंक यू वेरी मच। पहले तो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर क्या करता है। जी, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। हमारे साथ जैज़ इसमें पार्टनर है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम पार्टनर्स हैं, और इग्नाइट टेक्नोलॉजी फंड। ये कोई 3 साल पहले हमने इस्टेब्लिश किया था, और इसका मकसद ये था कि हमारे मुल्क के जो नौजवान हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पे वो अपने आइडियाज़ लेके आएँ और उन आइडियाज़ को वो बिजनेस केस बना के मार्केट तक लेके जाएं।
تو یہ 3 سال سے ماشاءاللہ کام آلریڈی ہو رہا ہے. اس میں کوئی 1.5 ارب سے اوپر ریونیو جنریٹ ہو چکے ہیں ڈفرینٹ کمپنیز کی کلیکٹیولی. یہ جو ہم نے انیشیٹو کیا ہے نیشنل ہیلتھ ہیکاثون کا، obviously آپ سب اویئر ہیں کہ جو کووڈ-19 کا جو اس وقت ایشو بنا ہوا ہے ساری دنیا میں، تو ہمارا یہ اس میں تھاٹ پروسیس تھا کہ ہم ایک نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ ایک پلیٹ فارم دیں جہاں پہ کوئی بھی جس کے پاس کوئی اچھا آئیڈیا ہے اس حوالے سے وہ آ کے ہمارے ساتھ کام کرے، اس آئیڈیا کو ڈیولپ کرے اور اس کو ہم مارکیٹ تک لے کے جائیں لوگوں کے بینیفٹ کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے. اس میں ہمارے ساتھ بہت سارے بڑے اچھے پارٹنرز ہیں. منسٹری آف ہیلتھ جیسے مینشن کیا گیا شروع میں، ڈاکٹر ظفر مرزا بہت ایکٹیولی ہمارے ساتھ سپورٹ اور انوالوڈ ہیں. ہمارے ساتھ obviously جیز ہمارے پارٹنر جو پہلے سے ہیں. اس کے علاوہ منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام سپورٹ دے رہی ہے. ہمارے ساتھ اور جو موجود ہیں لوگ جی، اس میں NIC کراچی بھی ہے جو ایک ہمارا سسٹر کنسرن ہے، اور اس کے علاوہ UNDP ہے، ایسوسیشن آف فزیشنز اینڈ سرجنز جو ہے ناردرن یورپ میں، ان کی سپورٹ ہے کیونکہ وہ مینٹرنگ اور گائیڈنس دے سکیں گے جو پارٹیسپینٹس ہیں ہمارے. اور اوپن سلیکان ویلی کیلیفورنیا سے جو اوپن نیٹ ورک ہے وچ از دی اوورسیز پاکستانی انٹرپرینور نیٹ ورک، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. اور اس کے علاوہ ویریس میڈیا چینلز اور آپ لوگ جیسے ہیں، ویری کائنڈ اینڈ تھینک یو فار یور پارٹیسپیشن. تو یہ سارا ایک ٹیم ایفرٹ ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اچھا زہیر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جی اس کا جو مقصد ہے وہ تو آپ نے بیان کر دیا، اب اس میں کون لوگ شامل ہو سکتے ہیں اور اس کا جو پروسیس ہوگا وہ میں آپ سے تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا، لیکن پہلے میں عامر اعجاز صاحب کی طرف چلے جاتا ہوں. عامر صاحب یہ بتائیے کہ آپ لوگ کس طریقے سے اس انیشیٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ جی جیسا کہ ابھی زہیر بھی بتا رہے تھے کہ ہم نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں منسٹری آف آئی ٹی کے ساتھ پچھلے 3 سال سے پارٹنر ہیں. تو ہمارا بیسکلی جیز کے حوالے سے اس میں رول یہ بھی ہے جی کہ ہم نے کل 1.2 ارب روپے کے ایک امدادی پیکج کا بھی اعلان کیا ہے، جو کہ ہم نیٹ ورک کے اوپر اور ہم کیش کی صورت میں بھی ڈفرینٹ انیشیٹوز کے اوپر دے رہے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ چیریٹی از آلسو اے اسٹیپ، بٹ آلسو وی شوڈ گیٹ ٹوگیدر، اور ہمارے جو ملک کے ٹاپ برینز ہیں، چاہے وہ یونیورسٹیز میں ہیں، چاہے وہ اکیڈیمیا میں ہیں، چاہے وہ انڈسٹری میں ہیں، چاہے وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ بزنس مین ہیں، وہ آئیں اور وہ اپنے آئیڈیاز اس فورم کے اوپر لے کر کے آئیں، تاکہ پھر ہم، کیونکہ ہر تیسرا پاکستانی تقریباً جیز کا کسٹمر ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھی اچھا آئیڈیا یہاں پہ آئے، ہم اس کو کوئکلی اسکیل کریں تاکہ پاکستان شارٹ ٹرم اور مڈ ٹرم میں اس وبا سے جلد چھٹکارا حاصل کر سکے. ٹھیک ہے. جی زہیر صاحب اب وہی سوال کہ کون کون اس کا حصہ بن سکتا ہے؟ جی جیسے عامر نے کہا کہ اینی باڈی ہو ہیز اے گڈ آئیڈیا، جو بھی ان کے پاس ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے nic.pk/hackathon، اس پہ جا کے وہ رجسٹر کر سکتے ہیں. سو فار ہم جب سے یہ لانچ کیا ہم نے 800 اپلیکیشنز ہم ریسیو کر چکے ہوئے ہیں آلریڈی، بہت اندرون ملک سے اور بیرون ملک سے. کیونکہ یہ ڈیجیٹل ہے تو اس کے اوپر کوئی فزیکل پابندی نہیں ہے، تو جہاں سے بھی لوگ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. آلریڈی ہمیں امریکہ سے لوگ اپلائی کر رہے ہیں، یورپ سے کر رہے ہیں، فار ایسٹ سے ہیں لوگ اپلائی کر رہے ہیں، پاکستانی بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں. سو اٹس اوپن ٹو ایوری باڈی کے پاس بھی اچھا اس میں جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ کوئی نہیں ہے، کوئی بھی ایج ہو سکتی ہے، کسی بھی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے ہو سکتے ہیں، کسی بھی پروفیشنل بیک گراؤنڈ سے ہو سکتے ہیں، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے. جی بالکل بالکل ایسی ہے. جی انوویشن جی ہر واک آف لائف سے لوگ آئیں تاکہ ڈائیورسٹی ہو گروپس کے اندر، تبھی ایک آئیڈیا نیا پروڈیوس ہوتا ہے جی ہیکاثون میں، اور تبھی وہ کوئکلی اسکیل کرتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر طرح کے لوگ، ہر عمر، ہر بیک گراؤنڈ، ہر طبقے کے لوگ جن کے پاس کوئی بھی آئیڈیا ہے، جو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وبا کی احتیاطی تدابیر میں، یا اس کو حل کرنے کے لیے، یا جو ہیلتھ سسٹم کے اوپر لوڈ آئے گا اس کو سالو کرنے کے لیے، یا اس کی کوئی اور ڈیٹیکشن میکینزم کے لیے، کسی بھی طریقے سے ان کے پاس کوئی آئیڈیا ہے، جس کا کوئی پروٹوٹائپ ہے، آئیڈیا ہے جس کو وہ اسکیل کر سکتے ہیں، anyone is welcome to participate. تو لوگ تو آ جائیں گے، پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ کہاں سے شروع ہوگا، کب شروع ہوگا، کب تک آپ لوگ ویٹ کریں گے کہ یہ آئیڈیاز آ جائیں، ہمارے پاس اتنے آئیڈیاز ہوں، پھر اس میں سے وہ فلٹر آؤٹ ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلا آؤٹ کم اس کی طرف جائیں کہ ہم اس کو اب امپلیمنٹ کس طرح سے کرائیں گے؟ اس کی ٹائم لائن آلریڈی ہم کیا ہوا ہے جی. ایپلیکیشن کی ڈیڈ لائن جو کلوزنگ ہے وہ 12 اپریل ہے، اور اس کے بعد 13 سے 15 اپریل تک جو ہے ہم اس میں سے سارٹ کریں گے، سفٹ کریں گے، جو بہترین آئیڈیاز ہوں گے ان کو سلیکٹ کر کے سامنے لے کے آئیں گے.
اور اس کے بعد 17 سے 19 اپریل کے دوران جو ہم نے مینشن کیا کہ ہمارے مینٹورز ہیں گائیڈنس کے لیے آفر کی ہوئی جن لوگوں نے، وہ ان لوگوں کے ساتھ کام کریں گے، ان آئیڈیاز کو آگے ڈیولپ کریں گے، ان کے ساتھ اگر بزنس کا جو ایشوز ہیں، مارکیٹنگ کے ایشوز ہیں، میڈیکل ایشوز کو ریفائن کرنے والے ہیں، وہ سارا اس دوران ہوگا. اور 22 اپریل کو ہم ونرز اناؤنس کریں گے. اور اس کے بعد وہ پروسیس شروع ہوگا، جیسے آئی تھنک آلریڈی عامر نے تھوڑا سا مینشن کیا کہ 3 سٹیجز ہیں. ایک ہے کہ صرف آپ کے پاس ایک آئیڈیا، اس آئیڈیا کو پروبیبلی 3 مہینے لگیں گے کہ وہ ڈیولپ کر کے اس حد تک لے کے آئیں کہ وہ مارکیٹ میں آئے، اس کو اسکیل کر سکیں. کچھ ایسے ہوں گے جن کے پاس آلریڈی ایک پروٹوٹائپ ہے جو کہ ریڈی ٹو گو ہے، اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے وہ ہمارے ساتھ کام کریں گے، اور یہ ہمارے مینٹرز کے ساتھ، اور اس آئیڈیا کو اگین اسکیلنگ تک لے کے آئیں گے مارکیٹ کے لیے. اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے پاس ایک آلریڈی پروڈکٹ ہے اور وہ تیار ہے، اس میں لیٹس سے 1 مہینے کا ان کو چانس ملے گا کہ اس کے اندر وہ اس کو ڈیولپ کریں، اس کو پروٹوٹائپ سے لے کے پرفیکٹ لے کے آئیں، مارکیٹ تک لے کے آئیں اور اس کو اسکیلنگ شروع کر دیں. تو یہ 3 فیزز ہوں گے، اور اس میں اگین وہی ایمفیسس ہے کہ کوئی بھی جس کے پاس کوئی اچھا آئیڈیا ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ فار ایگزامپل لوکل پریونٹیو مینٹیننس کے لیے ہے. ہمارے ہاں اب آپ جانتے ہیں کہ ماسک ہیں، جو آپ کی گلوز ہیں، یہ سارے اس وقت امپورٹ ہو رہے ہیں. تو اگر اس کے حوالے سے کوئی آئیڈیا ہے کہ وہ لوکلی مینوفیکچر ہو سکیں، وہ بھی ویلکم ہے. اگر فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ جی ڈسٹریبیوشن دوائیوں کا کیسے کریں، لوگوں تک کہاں پہنچائیں، اس کے لیے کوئی آئیڈیاز ہیں، وہ بھی ویلکم ہیں. اور پھر ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے ہم یہ پریڈکٹ کر سکیں کہ کس ایریا میں جغرافکلی یہ وبا زیادہ پھیلی ہوئی ہے، وہاں پہ کیا اقدامات لے سکتی ہے گورنمنٹ اور جو ایجنسیز ہیں، میڈیکل فیسلٹیز والے جو ہیں، وہ وہاں فوکس کر سکتے ہیں. اسی کے تھرو یہ بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں یہ فور کاسٹ ہوگی کہ یہ زیادہ پھیل سکتی ہے آگے، کیونکہ ایک پیٹرن ڈیولپ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ، ڈیٹا کے ساتھ. تو یہ سارے آئیڈیاز جو ہیں جی وہ ویلکم ہے، اور اس کے اوپر ہم کام آلریڈی شروع ہوا ہے. ایز آئی سیڈ کہ 800 سے زیادہ اپلیکیشن انہی حوالوں سے آ چکی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عامر صاحب یہ بتائیے کہ کتنے ونرز کو سلیکٹ کیا جائے گا اور پھر ان کی آگے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی جائے گی ان آئیڈیاز کو پریکٹیکل ریالٹی بنانے کے لیے؟ جی ہمارا انیشیل آئیڈیا تو یہ ہے کہ جی ہم کم از کم 3 ونر سلیکٹ کریں، اور ہم نے ایک ابتدائی طور پہ ایک انعامی رقم بھی اس کے لیے رکھی ہے جی 1.5 ملین روپے کی. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی اعلان کیا ہے جی کہ جو بھی ونرز ہوں گے، اور وہ 3 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جی، کیونکہ اس وقت ہم چاہیں گے کہ جتنے زیادہ آئیڈیاز نکل سکیں، بٹ آبویسلی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کتنے اسکیلیبل ہیں. بٹ ہم یہ چاہیں گے کہ پھر ہم ان کو NIC کے اندر انٹری دیں، وائلڈ کارڈ. ان کو جیز ایکسلریٹ جو ہمارا پروگرام ہے جس میں ہم کمپنیز کو اسکیل کراتے ہیں، ان کو ہم انٹرنیشنل لیول پہ بھی لے کے جاتے ہیں، ہم ان کو جیز ایکسلریٹ میں انٹری دیں. اور ہمیں منسٹری آف ہیلتھ نے بھی جی بہت کلیئرلی کہا ہے کہ دے ول سپورٹ اگر کوئی ریگولیشن پہ یا گورنمنٹ کے اینڈ سے کوئی سپورٹ چاہیے. تو ہم انیشلی 3 کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، بٹ ہم زیادہ کو بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں جی. ٹھیک ہے. اور 1.5 ملین جو ہے وہ انیشیل انعامی رقم بھی ہوگی. ٹھیک ہے. اور ان ونرز کو کن کن ڈومینز میں ان کی تربیت کی جائے گی آگے اس پروجیکٹ کو پریکٹیکل ریالٹی بنانے کے لیے؟ اس کے لیے ہم بیسکلی ٹیلر کرتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ بزنسز کے اوپر بہت اسٹرانگ ہے بٹ ٹیکنالوجی میں ویک ہے، تو آپ کو جیسے اندازہ ہوئے گا کہ جیز پاکستان کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کمپنی ہے، تو ہم ان کو ٹیکنالوجی میں مینٹورشپ دیں گے، ان کو پلیٹ فارم بنانے میں ہیلپ کریں گے. اینڈ وائس ورسا، اگر کوئی لوگ ٹیکنالوجی میں اچھے ہیں اور ان کو بزنس کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے تو ان کو بزنس میں ہیلپ کریں گے. اور اگر کوئی ایسے لوگ جو دونوں طرف سے اچھے ہیں بٹ ان کا پروڈکٹ اسکیل نہیں ہو سکتا، ان کو کسٹمرز تک جانے کے لیے ریکوائرڈ کیپٹل نہیں چاہیے، تو ہم ان کو اپنے کسٹمرز تک رسائی بھی دیں گے. تو ڈپینڈنگ اپان کہ ان کی کیا نیڈ ہے، ہم اس پروگرام کو ٹیلر کریں گے. ہمارا آئیڈیا یہی ہوئے گا کہ جلد سے جلد یہ پروڈکٹس مارکیٹ میں آئیں اور ملک کے اوپر اس کا امپیکٹ واضح طور پہ نظر آئے. ٹھیک ہے. اچھا زہیر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب جو آپ کے پاس آپ کہہ رہے ہیں کہ 800 کے قریب انٹریز آ چکی ہیں، تو اس میں سے پاکستان کی انٹریز کتنی ہیں اور باہر سے اس وقت کتنی آئی ہے؟ کوئی ابھی ایسا ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے جو یہ بتا سکے؟ ہے ڈیٹا جی میرے پاس بالکل ایکوریٹ نمبر نہیں ہے، کیونکہ یہ آن گوئنگ ہے، یہ لاسٹ نائٹ کا فگر ہے. تو میجورٹی پاکستان سے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ 50-60 ایسی ہیں جو کہ باہر سے بھی آئیں گے. اچھا. اور اسی کو اگر ہم تھوڑا سا بائیفیکیٹ کریں کہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی طرف سے کتنا آ رہے ہیں آئیڈیاز اور عام عوام کی طرف سے کتنے آئیڈیاز آ رہے ہیں؟ نہیں وہ میرے پاس ابھی نمبر نہیں ہے جی، بٹ مے بی اگلی نیکسٹ ٹائم وی ٹاک وہ ہم اپڈیٹ کریں گے آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ گورنمنٹ جو ہے منسٹری آف ہیلتھ وہ آپ کو کس طریقے سے اس میں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے؟
جی دیکھیں ان کی فل سپورٹ ہے کہ اگر اس کے جب آئیڈیاز آ جائیں گے تو وہ جب ہمیں لے کے جانا پڑے گا ٹو دا مارکیٹ، لوکل ہسپتالوں کے لیے چاہیے ہوگا ایکسیس چاہیے ہوگا، لوکل ڈاکٹرز کی انپٹ چاہیے ہوگی کہ وہ کس طریقے سے اس کو ریفائن کر سکیں آئیڈیاز کو تاکہ وہ اسکیلیبل ہو سکیں. اس ساری چیز میں منسٹری ہماری مدد کرے گی اور وہ ایکٹیولی انوالو ہے ہمارے ساتھ ابھی بھی. انفیکٹ آلموسٹ ایوری ڈے ہماری ان سے رابطہ رہتا ہے اس کے اوپر اور اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے انفارمیشن. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ زہیر خالق صاحب اور عامر اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور نیشنل ہیلتھ ہیکتھون کے بارے میں بتا رہے تھے. اب نوجوانوں اور جوانوں اور بزرگوں اور خواتین سب کمر باندھ لو، اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو آپ نے آنا ہے، آئیڈیاز اپنے لے کر آنے ہیں، اور جب آپ آئیڈیاز دیں گے اور وہ آئیڈیاز امپلیمنٹ ہوں گے تو ہی پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم سب مل کر اس وبا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور ٹیلنٹ ہے، بالکل گولڈن اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس زبردست آئیڈیاز ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ کیپٹل ان کو چاہیے تھا یا ٹریننگ کسی ایک چیز میں ان کی ویک تھی، تو دس از دا ٹائم. بالکل، بریک لیتے ہیں ایک چھوٹا سا اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ابھی بہت کچھ ہے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین، اویس کرکٹ کا کیا ہو رہا ہے؟ کچھ ہو رہا ہے؟ کرکٹ اس وقت ساری دنیا میں کچھ نہیں ہو رہا ہے. کرکٹ آپ کو کیوں اچانک یاد آ گیا؟ ابھی بریک میں کھڑے ہوئے تھے نا، تو ابھی جب واپس آ رہے تھے ہم پروگرام میں تو مجھے خیال آیا فٹنس کا ایک وہ بلب جلا. کرکٹ کا بلب جلا. کرکٹ کے بلب میں آج کل ہو یہ رہا ہے کہ سب کرکٹ کی سرگرمیاں معطل ہیں. آئی پی ایل کا جو ہونا تھا وہ ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا، کیونکہ وہاں تک وہ پہنچا ہے، سیمی فائنلز اور فائنل نہیں ہوئے، تو اب اس کے بارے میں بھی کوئی ڈیسیشن نہیں ہے. آئی پی ایل جو ہونا ہے اس کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف معاملات چل رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ میں کچھ نہیں ہو رہا ہے. فٹنس ٹیسٹ کے حوالے سے ایک اعلان ہوا ہے. پی سی بی نے آن لائن کوچنگ تو کرنا شروع کر دی تھی، اس کے بعد تمام کھلاڑیوں کا اب آن لائن فٹنس ٹیسٹ لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے. یہ کیسے کریں گے؟ یہ ہوگا ایسے کہ تمام کھلاڑیوں کے فٹنس ٹیسٹ شروع ہوں گے 20 اپریل سے. اس میں گھر پر رہتے ہوئے کھلاڑیوں کی فٹنس کو ویڈیو لنک کے ذریعے پرکھا جائے گا. تو کھلاڑی جو ہیں وہ سارے ٹیسٹ ویڈیو پر دیں گے. پش اپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، سٹ اپس کا ہوتا ہے، چن اپس کا ہوتا ہے، براڈ جمپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اسکن فولڈ، لانگ رننگ کا ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے یہ تو چیزیں گراؤنڈ میں ہی ہو سکتی ہیں. لیکن باقی جو ٹیسٹ ہیں وہ ساری ویڈیوز کے ذریعے وہ تمام چیزیں کر کے دکھائیں گے کھلاڑی، اور پھر اس کے بعد پی سی بی جج کر لے گا کہ کون آج کل فٹ ہے اور کون گھر پہ بیٹھا ہوا چل کر رہا ہے، اور کون گھر پہ ہی رہے بیٹھ کے. کیونکہ بہت سارے کھلاڑیوں نے تو اپنے یہ تو تمام چیلنجز بھی فلوٹ کرنا شروع کر دیے تھے نا. اظہر علی نے یہ چیلنج فلوٹ کیا تھا، یہ انہوں نے خاص پش اپس کا چیلنج فلوٹ کیا. ٹیڑے پش اپس کریں، اس کے بعد بیٹھیں، پاؤں آگے لے کر آئیں، اور پھر اس طریقے سے دوبارہ ڈائگنل کک پش اپ. ہاں، یہ ڈائگنل کک پش اپ ہے. اب اس کو بہت سارے کھلاڑیوں نے اس پش اپ کو کیا، اور خواتین کرکٹرز بھی سامنے آئی. اچھا، یہ مشکل کام ہے ویسے تو عام پش اپس ہی بندہ لگانے لگ جائے نا تو وہ اچھوں کی بس کی بات نہیں ہے. یہ پھر اصل میں آپ لوگ فٹنس سے دور ہے نا، اصل میں آپ لوگ فٹنس سے دور ہے تو آپ لوگ نہیں لگا سکتے ہیں پش اپ. مجھے پش اپ دیکھ کے مجھے دھرنا یاد آتا ہے، دھرنے میں پھر وہ کنٹینر یاد آتا ہے، اور پھر کنٹینر کے اوپر پش اپ یاد آتے ہیں. نہیں، میں تو بھائی بڑا فٹنس کے لیے مطلب 5-6 پش اپس میں لگا لیتا ہوں. اچھا، 5-6 پش اپ ناظرین ایک بڑی چیز ہے. آپ کو بھی تمغہ دلواتے ہیں ہم، تمغہ پش اپ امتیاز. ہاں ٹھیک ہے، نہیں 5-6 کر لیتا ہوں، 5 سے زیادہ کر لیتا ہوں. یہ آئیڈیا بڑا اچھا انوویٹو سولوشن نکلا ہے. مطلب اچھا، ٹف جو سچویشنز ہوتی ہیں اس میں آپ کے آئیڈیاز بھی پھر نرچر ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں یہ آئیڈیا آیا، اب اس کے بارے میں جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا، خواتین کرکٹرز بھی سامنے آئی اور انہوں نے بھی یہ پش اپس لگائے، اور انہوں نے بتایا کہ ہم کم نہیں ہیں کسی سے. ہاں، تو جب سارے ہی کر رہے ہیں تو پھر ناظرین سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. کالز نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، آپ ہمیں کالز کریں، بتائیں کہ آپ لوگ بھی کوئی اس قسم کی فٹنس کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں یا گھر پہ آئسولیشن میں بیٹھ کے کھابے ہو رہے ہیں اور وزن بڑھ رہا ہے. اور کون ایسی پش اپ کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو ہمیں ویڈیو بنا کے بھیج دیں. ویسے ہی ہم نے وہ اعلان کیا ہوا تھا کہ اپنی کریٹو ایکٹیویٹیز کی ویڈیوز آپ ہمیں بنا کر بھیجیں. واٹس ایپ نمبر ہے ہمارا، اس پر آپ بھیجیں گے، ہم آپ کو پروگرام میں فیچر کریں گے، بتائیں گے کہ بھائی یہ کریٹو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. تو ساری جو ویڈیوز آپ نے بھیجنی ہے وہ اس نمبر پر بھیجنی ہے. یہ اسکرین پر آ رہا ہے نمبر، اور 0303333622 یہ نمبر ہے. اس پہ آپ بھیجیں اپنی کریٹو ایکٹیویٹیز کی ویڈیوز، اور ابھی آپ ہم سے شیئر کیجئے کہ آپ گھر پر بیٹھ کر کیسے اپنا وقت گزار رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں، زندگی میں کر کیا رہے ہیں. کال کریں. اور اگر کسی کا آئیڈیا، جو ویڈیوز ہمیں آ رہی ہیں موصول ہو رہی ہیں واٹس ایپ پہ، اگر کسی کا آئیڈیا بہت ہی آؤٹ آف دا باکس ہوا، ڈبے سے باہر کا کریٹو ہوا، تو اس شخص کو آپ یہ شفا صاحبہ جو ہیں 1.5 ملین کا انعام دیں گی.
یہ تو اعلان انہوں نے کیا ہے یہی دیں گے, ان کی ہوں گے بینک اکاؤنٹ میں اتنے پیسے, میرے میں نہیں ہیں. لیکن کیا پتا کسی کا بہت زبردست اگر کوئی آئیڈیا ہو تو ہم اس کو پروگرام میں اس سے بات بھی کر سکتے ہیں, ہم خود وہ آئیڈیا امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں. 5-6 پش اپس تک کا وہ آئیڈیا ہم کر بھی لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ کریں گے بالکل. انہوں نے چیلنج ایکسیپٹ کیا ہے 5 پش اپس تو میں 3 سیکنڈ میں 5 سیکنڈ میں کر لوں گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں, زیادہ کر سکتا ہوں میں. آپ کو بھی میں نے ذرا ہلکا ہاتھ رکھا ہے تاکہ نظر نہ لگے نا, وہ یہ ہوتا ہے ذرا اچھا ہوتا ہے تو نظر لگ جاتی ہے. اچھا اب ایک اور چیز تھی, ایک اور چیلنج میں نے دیکھا بڑا انٹرسٹنگ سا. وہ کون سا؟ وہ میں نے تو ایک دیکھا وہ لاتے جو لگ رہی ہیں. نہیں لاتے واتے والا چیلنج نہیں, 2 لوگ. جی میں اسپورٹس کے چیلنجز کی بات کر رہا تھا. پھر ہمارے ساتھ کالر کون ہے اس وقت؟ ناصر ہے جی اسلام آباد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ناصر صاحب؟ میں ٹھیک ہوں. فٹنس کا خیال رکھ رہے ہیں؟ جی بالکل. گھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی میں اسلام آباد فٹ بال ٹیم میں کھیلتا ہوں. ارے واہ واہ, اسپورٹس مین آدمی ہے بھائی, یہ تو زبردست بہترین. تو آپ اپنے گھر میں فٹ بال کیسے کھیل رہے ہیں آج کل, کیسے اپنے آپ کو فٹ رکھ رہے ہیں؟ جیسے ہی قومی کھلاڑی کر رہے ہیں, جیسے سارے قومی کھلاڑی کر رہے ہیں. اچھا گھر سے باہر تو نہیں نکلتے؟ نہیں باہر بالکل ہی نہیں کر رہے. صحیح ہے. تو یہ کیا چھوٹے چھوٹے جملے بولتے ہو, لمبے لمبے جملے نہیں بولتے ہو؟ نہیں. اچھا پورا شیڈیول کیا ہوتا ہے گھر پہ تمہارا, صبح اٹھنے سے رات کو سونے تک, یہ بتاؤ ذرا. نہیں آج تو روزہ ہے, ویسے ہاں ماشاءاللہ 7 بجے اٹھتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں. یہ انشاءاللہ رمضان کے بعد میچز ہے فٹ بال کے. اچھا اگر یہ وبا ختم ہو گئی تو انشاءاللہ بالکل رمضان میں بہت ساری دعا کرنا اپنے لیے بھی, ہمارے لیے بھی, پورے ملک کے لیے. اور آج بھی روزہ ہے, ہمارے لیے بھی دعا کرو, ملک کے لیے بھی دعا کرو. ہماری حکومتیں جو کام کر رہی ہیں, جو ادارے اور جو لوگ فوجی بھی کہوں گی, اب تو میں ڈاکٹرز کو بھی فوجی اور وہ جو سولجرز کا ورڈ ہے ان کے لیے بھی استعمال کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ تو فرنٹ لائنرز ہے اس ساری وبا کے خلاف لڑنے کے لیے. تو ناصر بھائی ان کا بھی خیال کرنا ہے آپ نے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. زاہد ہے جی راولپنڈی سے. السلام علیکم زاہد صاحب. کیسے ہیں جی, ٹھیک ٹھاک ہیں, گھر پہ بیٹھے ہوئے؟ وعلیکم السلام سر, میرا نام میاں زاہد ہے, بیریا ٹاؤن. ارے واہ جی. اچھا یہ پہلے ایک کام کر لیں, اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں تاکہ خلل واقع نہ ہو. اچھا جی ٹھیک ہے جی. اب بات کرتے ہیں آپ سے. تو یہ بتائیے کیا شیڈیول آپ کا ہے آج کل گھر میں؟ آج کل جی ایک تو صبح نماز کے بعد ہمارا ہے, کوشش کرتے ہیں تھوڑی دیر یوگا کرنے کی. یوگا کرنے کی, یوگا سے نا بڑا وہ فٹنس لیول بڑا بہتر ہو جاتا ہے. پھر ہم واک کے لیے جاتے ہیں. اچھا ہم مطلب کون کون؟ بیریا ٹاؤن میں نا ہمارا ادھر اتنا نہیں ہے, ذرا ایٹماسفیئر بہت اچھا ہوتا ہے. نہیں ہم کون, ہم میں کون کون شامل ہے آپ نے کہا؟ ہم واک پر جاتے ہیں. وہ نمازی ہوتے ہیں نا مسجد میں, کوئی 8-10 نمازی ہوتے ہیں, اس میں 2-3 ہمارے دوست ہیں. آپ لوگ وہ دور دور رہ کر ہی پڑھ رہے ہیں نا نمازیں آج کل, تو بڑا ایک اس کے بارے میں بھی حکومت نے آرڈر جاری کیا ہوا ہے کہ جماعت کے لیے نہ جائیں لوگ, اور اس میں بھی احتیاطی تدابیر بڑی اہم ہے. نہیں وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ تقریباً صبح نماز میں 8-10 نمازی صرف ہوتے ہیں نا, وہ وقفے گیپ سے کھڑے ہوتے ہیں, وہ سینیٹائزر کا سارا کچھ جو بھی احتیاطی تدابیر کر کے جاتے ہیں. پھر واک کے لیے چلے جاتے ہیں آپ لوگ؟ نماز کے بعد پھر ہم ساتھ ہی 3 بندے ادھر سے پھر واک کے لیے نکل جاتے ہیں. تو واک شاک کر کے, کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے نا سارا دن گھر میں بیٹھنا, پھر وہ اگر آپ کچھ ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنا فٹنس لیول. گھر آ کے کیا کرتے ہیں؟ تو بس ایسا بڑا اچھا وہ ہو جاتا ہے. اگر صبح تھوڑی سی ہم یوگا کرتے ہیں نا, اور تھوڑا جو تھک جاتے ہیں نا واک کرنے کے بعد, تو یوگا سے بڑا فریش ہو جاتا ہے بندہ. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے, یہ اچھا آئیڈیا ہے ویسے آپ نے دیا زاہد صاحب, بہت شکریہ. راولپنڈی سے ہمیں کال کر رہے تھے ناظرین, اور یوگا ویسے کرنا چاہیے, کبھی کبھی ٹرائی کریں گے. میرا تو دماغ ہی خالی نہیں ہوتا, اتنا کچھ ہوتا ہے, آپ بھی ذہن پہ سوار ہوتے ہیں, پھر عوام کے لیے بھی ہم نے چیزیں سوچنی ہوتی ہیں, تو اس لیے یوگا میں تو بالکل ایمٹی مائنڈ کے ساتھ بیٹھے. لیکن پھر دوسری طرف لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایمٹی مائنڈ از اے ڈیولز ورک شاپ, تو پھر میرا نام آ گیا. تو میں چاہتی نہیں ہوں کہ میرے ذہن میں ڈیول کا کوئی مطلب راج رہے, اس لیے میں پھر مائنڈ خالی ہی نہیں کرتی, میں سوچتی رہتی. ٹھیک ہے جی, اگلے کالر کون ہے ہمارے ساتھ؟ اگلے کالر ہے کوئی, میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی کال. السلام علیکم. نہیں میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی ہو ویسے. ہاں کال ڈراپ ہوگا, اچھا ٹھیک ہے, کال ڈراپ ہو گئی, ہو جاتا ہے جی کال. یہ جو کال ڈراپ, ٹیکنالوجی کا آج کل سب سے زیادہ زور میرے خیال ہے دنیا میں اس وقت کس پہ ہے؟ ٹیکنالوجی پر ہی زور ہے آج کل. سب سے زیادہ زور, سب سے زیادہ محنت ٹیکنالوجی ہی کر رہی ہے. ہر آدمی جو ہے وہ کمپیوٹر پر کام کر رہا ہے, یوٹیوب لگا کے بیٹھا ہوا ہے, سب دیکھ رہے ہیں. آپ نے اس سے پہلے کبھی زندگی میں اتنا لمبا عرصہ گھر پہ گزارا ہے؟ میں گھر پہ کہاں ہوں, میں آپ کو گھر پہ نظر آ رہی ہوں. نہیں آپ مجھے انڈرمائن نہ کریں میری محنت کو نا, میں آ رہی ہوں ادھر لوگوں کے لیے. میں بھی آ رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد سوچا بھی نہیں, کبھی سوچ بھی نہیں تھا کبھی کہ ایسا موقع ملے گا.
لیکن ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اب بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ ہم پہلے سوچتے بھی نہیں تھے وہ کر رہے ہیں نا, اس سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے بھائی. اور یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بریک ضروری ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. سب سے آگے میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. لوگوں سے بات ہو رہی تھی, ہمارے ویورز سے بات ہو رہی تھی اور وہ بتا رہے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ہم نے سوچا کہ یہ سیگمنٹ ذرا لوگوں سے بات کر کے گزارا جائے. کون صاحب ہیں لاہور سے؟ عبداللہ خان صاحب. عبداللہ خان صاحب لاہور سے. السلام علیکم عبداللہ صاحب. سر کیا حال ہے آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. آپ بتائیے آپ کا کیا حال ہے؟ سر زبردست. جتنا شکر ادا کرنے اللہ تعالیٰ کو اتنا تھوڑا ہے. ساری بات ہے اب جو ٹائم ملا ہے اللہ تعالیٰ نے, کہتے ہیں کہ مصیبت بھی صرف انہی لوگوں پہ آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور مقرب بندے ہوتے ہیں. تو اب آپ اس وقت کو کیسے گزار رہے ہیں؟ سر اس وقت تو سب سے زیادہ الحمدللہ حافظ ہوں, تو جتنا زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر, ویسے تو سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی میں نے کی ہوئی ہے, تو ہمارا دیکھیں نا یہ کمبینیشن نکلا نا, سافٹ ویئر انجینئر بھی حافظ بھی, آپ نے تو کمبینیشن زبردست بنایا ہے بھائی, بہترین. کیونکہ وہ ورک فرام ہوم تو آلریڈی ہو رہا ہے, وہ ہمارا تو جو کام ہوتا ہے وہ آفس کے جائے بغیر بھی ہو جاتا ہے. اور دوسری طور پہ سب سے جو بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیچر ہے اس کو بڑی ہی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے. ہاں بالکل. تو آپ کے گھر والے جو ہیں وہ تو بڑے خوش ہوں گے کہ بندہ جو ہے وہ اب گھر پہ موجود ہے. سر میں ایک ریکویسٹ تھی, میں یہی کرنے لگا تھا کہ ایکچولی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم جب آفس میں جاتے تھے, آفس میں جا کے جب کام کرتے تھے یا جو بھی سچویشن ہوتی تھی, مگر صبح 8 بجے جانا ہے, شام کو 5 بجے آنا ہے. لیکن اب ایسے ہوتا ہے کہ جب گھر میں کام کر رہے ہو نا, تو انہیں یہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بچہ ہمارا گیم کھیل رہا ہے, حالانکہ بچہ گیم نہیں کھیل رہا, وہ ورک فرام ہوم کر رہا ہے. کمپیوٹر پہ کوئی بھی کام کر رہا ہو نا تو ماں باپ کو یہی لگتا ہے کہ وہ گیم کھیل رہا ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے بھائی, میں بھی تمہاری فیلڈ کا آدمی تھا, ایسا ہی ہوا ہے. سب سمجھتے ہیں گیم کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ایسا ہوتا بھی ہے. ایک موبائل میں اپلیکیشن ہوتی ہے, اس کو زوم شوم کے کر کے اس کو یعنی کہ پورے کا پورا پراپرلی طریقے سے دیکھا جاتا ہے, ساری کوآرڈینیشن کی جاتی ہے. لیکن وہ یہ کر رہا ہوتا ہے, ادھر سے اس کو گیم کھیل رہا ہے, ادھر سے موبائل کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے. بھائی ایک موبائل تو بھانجے کو دے دو بھائی. یہ زندگی جو ہے وہ گیم بن گئی ہے ہماری. تو بہت شکریہ آپ کا, وقت دیا آپ نے. واقعی ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے, بندہ کام کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں گیم کھیل رہا ہے. بالکل. ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہے اسامہ ہے جی راولپنڈی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اسامہ صاحب کیسے دن گزر رہے ہیں؟ آپ آئسولیٹڈ ہیں یا نہیں, گھر سے باہر نکلتے ہیں؟ نہیں, ہماری تو ڈیوٹیز ہیں, ہم تو آئسولیٹ ہو ہی. آپ کی کس چیز کی ڈیوٹی؟ ہم تو قوم کی خدمت کر رہے ہیں. کیسے بتائیے؟ ایکچولی میرا ایویشن سے تعلق ہے, میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں جاب کرتا ہوں. اچھا, تو آپ جہاز جو ہے وہ آج کل اڑانے میں مدد دے رہے ہیں, جہاز اڑنا شروع ہو گئے ہیں ویسے تو کچھ؟ جی بالکل. وہ آپ کو پتا ہے کہ ایکسٹرا فلائٹس لگی ہوئی ہیں, تو جس کی وجہ سے ہماری تو ڈیوٹیز ہم پرفارم کر رہے ہیں. تو ایئرپورٹ پہ جو حفاظتی انتظامات ہیں وہ صحیح ہیں؟ بالکل 110%, بلکہ 210%. اچھا, ویسے واقعی ہاں, اس میں تو پاکستان کے جتنے ایئرپورٹس ہیں, بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں, ان کے حوالے سے تو انٹرنیشنل خبریں بھی چھپتی رہی ہیں کہ بھائی امریکہ میں ٹیسٹ نہیں ہو رہے, اسکریننگ نہیں ہو رہی. ٹیسٹ تو نہیں ایئرپورٹ پہ ہوتے, اسکریننگ امریکہ میں نہیں ہو رہی, لیکن پاکستان میں بڑی شدید ہو رہی ہے. کیا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے ایئرپورٹ پہ کر دی جائے مزید بہتر ہو جائے گا سسٹم ہمارا؟ I think so. This is the better. جو کچھ ابھی ہو رہا ہے, this is the better from others. جو کچھ ابھی تک میں نے نوٹ کیا. جی, کیونکہ ہر ایک پرسن کی آپ اسکریننگ کر رہے ہو, ہر ایک پرسن کو آپ پراپرلی چیک اپ کر کے اس کے بعد آپ ایئرپورٹ اس کو آؤٹ کر رہے ہو. بس یہی چیز چاہیے بھائی. اگر اس طریقے سے ہم نے کنٹرول کر لیا تو یہ وبا جلد ہی ہمارے ملک سے چلی جائے گی. بہت شکریہ آپ کا اسامہ, وقت دیا آپ نے, اور وقتاً فوقتاً اسی طریقے سے ہم لوگوں سے بات چیت کرتے رہیں گے. بالکل ہم کرتے رہیں گے, اور آپ لوگوں کے پاس بھی ہمیں پتہ ہے گھر میں بہت ٹائم ہے, بور ہوتے ہیں, تو ہم آپ لوگوں کی تھوڑی سی بوریت مٹا دیں گے, دور کر لیں گے. بوریت دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں جب کالز اناؤنس کریں تو آپ ہمیں کال کریں تاکہ آپ سے بات چیت ہو جائے, اور جب بات چیت ہوگی تو آپ کو پھر ذرا بات چیت ہونے سے محبت بڑھ جاتی ہے. بالکل, کمیونیکیشن رہنی چاہیے, کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. جب گیپ ہو گیا نا تو اس کا مطلب ہے پھر بندہ غائب ہو گیا. ہاں, گیپ نہیں ہونا چاہیے. اور ایئرپورٹس کے حوالے سے تو جو بات انہوں نے کی ہے بالکل 100% اتفاق کرتے ہیں اس پہ. تو تمام پارٹیوں کے جو لیڈران ہیں انہوں نے ٹویٹس کر دی. میں تو ٹویٹر
والی ہوں نا خاتون, تو میں تو وہ بھی بتا سکتی ہوں کہ ٹویٹس انہوں نے کر دی کہ بھئی امریکہ میں, کینیڈا میں, برطانیہ میں ایئرپورٹس پہ اسکریننگ نہیں ہو رہی, الرٹ نہیں تھے ان کے جتنے بھی عملہ تھا وہاں پر. پاکستان کے جو ایئرپورٹس ہیں وہ ان پر عملہ جو ہے وہ بہت حد تک الرٹ ہے, بلکہ ریڈ الرٹ ہے میں کہوں گی. یہ پازیٹیو بات ہے اور اس کا کریڈٹ دینا چاہیے. جہاں جہاں پر جو کام کر رہا ہے ہماری فورسز, ہمارے ڈاکٹرز, ہماری پولیس, ان سب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ نرسز, پیرامیڈکس, بالکل نرسز, پیرامیڈکس, سارا جو لوگ کام کر رہے ہیں. اور جاتے جاتے صرف ایک مرتبہ پھر عوام سے گزارش ہے, جو خان صاحب نے گزارش کی تھی, خدا کا واسطہ ہے اس کو ہلکا نہ لیں. یہ آپ مت سوچیں کہ پاکستان کا کوئی انوائرمنٹ ایسا ہے, یہاں کا ویدر ایسا ہے, یا ہمارے اندر کوئی خاص امیونٹی ہے کہ یہ وائرس ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا. خدا کا واسطہ ہے اپنی حفاظت کیجئے تاکہ حکومت کا بھی کام آسان ہو اور آپ بھی اس بیماری سے بچے رہیں. بالکل. اب تو حکومتی رہنما بھی بیچارے بے بسی میں یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں ہم کیا کریں, ان کے لوگوں کے ساتھ ہم کیا کریں. تو ناظرین ان کو اس بے بسی سے نکالیں, اپنا خیال خود رکھیں. ہمیں آج کے پروگرام سے اجازت دیں, آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی, اور ملک کو, ہمیں, اپنے آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.